السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیسے ہیں آپ سب؟ کیا حال احوال ہے؟ دعا ہے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے نینا نے۔ ناول کا نام ہے جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم۔ مصنفہ ہیں انیسہ سید۔ قسط نمبر 19۔ وہ سفید چاندنی پر گھٹنے موڑ کر بیٹھی تھی اور مبہوت ہو کر کھاری کی ساس کی آواز میں نعت سن رہی تھی۔ اس نے چند ہی محافل میلاد و ذکر میں شرکت کی تھی اور وہ محافل بھی بہت فیشنیبل طبقہ اول کے گھروں پر ہونے والی محافل تھیں، جن میں محافل میں ہونے والے درس اور حمد و نعت پر کان دھرے جانے سے زیادہ حاضرین محفل کے لباس و انداز اور نشست و برخاست پر نظر دھری جاتی تھی۔ جو ہی پروگرام کے تمام جز نپٹتے، گویا زبانوں کے قفل کھل جاتے، باتیں، کہے، دوپٹے سروں سے اتار کر ہیئر سٹائلز کی نمائش، لباس و تزئین کو سراہے جانے کا عمل شروع ہو جاتا۔ مگر تائی صابرہ کے گھر میں ہونے والی محفل میلاد و ذکر میں سادگی تھی اور درس سنے جانے کے دوران لرز لرز کر اپنے گناہوں کی معافی کے لیے روتے ہوئے فریاد کرنے والیوں کی کمی نہ تھی۔ تائی صابرہ کے بہت اصرار پر بھی کھاری کی ساس نے درس نہیں دیا تھا۔ وہ ناسازی دوا کا عذر کر کے ایک طرف ہی بیٹھی رہی تھی، لیکن نعت گوئی کی محفل کے دوران تائی صابرہ نے ان کا کوئی عذر نہیں سنا تھا اور اب وہ حاضرین محفل کے درمیان بیٹھی آنکھیں بند کیے نعت گوئی کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ نعت خواں کی آواز میں وہ کیا چیز ہوتی ہے جو لفظ سیدھے دل پر اثر کر جاتے ہیں، دل میں سکون اترتا ہے اور اس عظیم ترین ہستی سے محبت میں سرشاری بھی عطا ہو جاتی ہے۔ آنسو آنکھوں سے خود بخود بہہ نکلتے ہیں۔ ماہنور کو ایسا لگا جیسے ایسی شفاف آواز اس نے شاید ہی کبھی سنی ہو۔ الفاظ کا بہاؤ تھا اور جذبات کا عقیدت کا رچاؤ۔ منہ سے لفظ موتیوں کی طرح جھڑ رہے تھے۔ اس نے نظریں گھماتے ہوئے اپنے ارد گرد بیٹھی ان پڑھ سادہ دیہاتی عورتوں کو دیکھا۔ ان سب پر بھی جیسے کھاری کی ساس کی آواز کا جادو طاری تھا۔ ان میں سے اکثر آنکھیں بند کیے جھوم رہی تھیں۔ ان میں سے اکثر کو یہ الفاظ سمجھ میں آ رہے تھے یا نہیں، لیکن ان کے لیے یہ احساس ہی کافی تھا کہ یہ الفاظ اس ہستی کے لیے کہے جا رہے ہیں جس کی ناموس پر وہ خود بھی کٹ مرنے کو تیار ہو سکتی ہیں اور اپنے بھائی بیٹے اور شوہر بھی کٹا سکتی تھی۔ شاید اس لیے اس کو عالمگیر مذہب کہا جاتا ہے، ماہنور نے سوچا۔ نہ اس کے لیے نسل کی کوئی اہمیت ہے، نہ رنگ کی، نہ جغرافیائی سرحدوں کی، بس عقیدہ ہے اور عقیدت ہے۔ اسے لگا جیسے اس محفل میں بیٹھ کر خود اس پر بھی کئی دنوں سے چھائی بے چینی اور اضطراب کی کیفیت آہستہ آہستہ معدوم ہونے لگی تھی۔ عرق گلاب کا چھڑکاؤ، اس نے لمبا سانس لیتے ہوئے اس مخصوص خوشبو کو محسوس کیا۔ یقیناً خوشبوؤں کے اس استعمال کی کوئی منطقی، روایتی اور تاریخی وجہ ہوگی۔ یوں ہی تو ایسے ہر ماحول میں ان کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ ان کا استعمال ماحول میں پاکیزگی کا ایک تاثر ابھارتا ہے اور دلوں اور ذہنوں کو ایک نفسیاتی سکون عطا کرتا ہے۔ اسے خیال آیا، آج کی جدید دنیا ایروما تھراپی کے ذریعے جو طریقہ علاج کا شور مچا رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کا اوریجن یہی ہو۔ اسے یاد آیا، میری پیاری بہنوں، میں بالکل مختصر بات کرنا چاہوں گی۔ نعت خواں کی آواز بلند ہوئی، اور وہ یہ کہ دنیا کی تمام دولتوں سے اوپر سب سے بڑی دولت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کر رکھی ہے اور جسے ہم باقی دنیاوی دولتوں کے حصول کی خاطر ہاتھوں سے گنوائے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی، میری بہنوں، وہ دولت سکون کی دولت ہے، لیکن دنیاوی چیزوں کی کشش کے پیچھے لگ کر ہم زندگی کے یہ سب سے بڑی دولت اپنے ہاتھوں سے ضائع کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے گھر ساز و سامان سے بھر جاتے ہیں، ہمارے دسترخوان پر قسم ہا قسم کے کھانے چن دیے جاتے ہیں، ہمارے بکسے نئے لباسوں سے بھر جاتے ہیں، فرشوں پر قالین، کھڑکیوں پر پردے، بستروں پر آرام دہ گدے۔ ہم اپنی نظر اور جسم کے لیے خوبصورتی اور آسانیاں خریدنے کے لیے جائز و ناجائز طریقوں سے اپنے بٹوے بھرتے ہیں اور بازاروں میں جا کر دکانوں پر کھڑے کھڑے خرچ کر دیتے ہیں۔ مرد ششماہی محنت کی کمائی فصل بیچ کر ہماری ہتھیلیوں پر رکھتے ہیں تو ہمارے من چاہے منصوبوں کی خریداری کی حد اس کمائی کی حد سے پہلے ہی بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ مرد مقروض ہو جاتا ہے اور ہمارے دل کی حسرتیں اب بھی پوری نہیں ہوئی ہوتی۔ کھاری کی ساس بول رہی تھیں اور حاضرین میں بیٹھی خواتین، جن میں سے اکثریت کم پڑھی لکھی بلکہ ان پڑھ سیدھی سادی دیہاتی عورتیں تھیں، آنکھیں بند کیے بے شک سچ آکھیا ہے قسم کے الفاظ دہرا رہی تھیں۔ ہم جس ہستی کی یاد میں یہ محفلیں سجاتے ہیں، اس ہستی کی تعلیم یہ نہیں تھی۔ میری بہنوں، سادگی اور غنا، فقر اور توکل۔ کھاری کی ساس کی آنکھیں بھیگنے لگی اور آواز بھرانے لگی۔ 4 نکات کا ایجنڈا، کانپتی آواز میں وہ بمشکل بولیں، اور ہماری زندگیوں میں اس ہستی کا صرف ذکر باقی رہتا ہے
نقطے تو ایک ایک کر کے ہم نے اپنی خواہشوں کے ربڑوں سے مٹا دیے ہیں۔ ان کی مداح میں نعت کے لفظ وقتی تحسین، وقتی عقیدت ابھارتے ہیں، دل کی تسلی کی جاتی ہے۔ لو جی، ہم نے ذکر کر کے اپنے سیاہ کو سفید کر لیا، مگر کیا اس دربار میں ان کھوکھلی باتیں کرنے والوں کی شفا کی کوئی گنجائش بنے گی؟ کہ یہ سوال نہیں اٹھے گا کہ ہم نے تو سیدھا سادہ سبق پڑھایا تھا تمہیں، وہ بھی یاد نہ رہا؟ ہائے میری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بیویوں، میری تم سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے۔ انہوں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر خواتین کے سامنے کیے۔ ان سانپوں اور بچھوؤں کی خریداری میں لپ لپاتی آگ کو روشنی جان کر اس کے تعاقب میں اپنی اصلی سچی دولت نہ کماؤ۔ اپنے دل کے چین اور سکون کو اپنی مٹھیوں میں اس طرح سمیٹے رکھو کہ خواہش کے رہزن اور نفس کے ڈاکو ان پر حملہ کر کے انہیں اڑا نہ لے جائیں۔ ان 4 نکات کے ایجنڈے کو سمجھو، اس کے رنگ اور روشنائی کو پھیکے نہ پڑنے دینا میری بہنوں۔ ایک وقت چلنے والا چولہا بھلا، ایک دھویا ایک پہنا لباس بھلا، 2 کمروں کا سادہ گھر بھلا۔ اپنی ہانڈیوں کو نت نئے پکوانوں سے بھر دینے کے شوق میں، جسم کو ہر روز نئے لباس سے سجانے کی چاہ میں، سب سے بڑی دولت اپنا بہترین خزانہ لٹانے سے بچو میری پیاری بہنوں۔ میری آپ سب سے بس یہی ایک درخواست ہے اور ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے۔ بات ختم کرتے ہوئے ان کے آنسو تواتر سے بہنے لگے اور ان کے دونوں ہاتھ ایک بار پھر آپس میں جڑ کر ان کے سامنے تھے۔ محفل میں موجود خواتین نے الفاظ کی تاثیر میں کھو کر زار و قطار رونا شروع کر دیا تھا اور چند خواتین عقیدت کے مارے کھاری کی ساس کے ہاتھ چومنے میں مصروف تھیں۔ وہ ہائے ہائے اور توبہ توبہ کرتی اپنے ہاتھ چھڑا رہی تھیں، مگر خواتین تھیں کہ نہ ہاتھ چھوڑ رہی تھیں نہ ان کی ٹانگیں جن سے وہ لپٹی جا رہی تھیں۔ نی پیچھے ہٹو، نی مولوانی جی کو پنکھے کی ہوا لگنے دو، کیوں ان کے اوپر چڑھی مری جا رہی ہو؟ تائی صابرہ نے اٹھ کر شدت گریہ سے سرخ پڑتی ناک کو ہاتھ میں پکڑے رومال سے رگڑتے ہوئے کہا۔ کھاری کی ساس کی درخواست ان پر بھی اثر کر چکی تھی۔ ان کی آواز پر خواتین ذرا ذرا پیچھے کھسکیں، مگر اس طرح کے پیچھے کھسکنے پر بھی کھاری کی ساس کے قریب ہی رہ سکیں۔ نی رضیہ، نی سکینہ، چلو شربت پلاؤ پہلے سب کو، اور باہر مردانے میں اطلاع کر دو محفل ختم ہو گئی، روٹی کھول دیں۔ ادھر کھاری ہوگا باہر حویلی میں، اسے پیغام دو بس، باقی وہ خود ہی دیکھ لے گا۔ وہ بلند آواز میں نہ جانے کس سے مخاطب تھیں۔ اپنا اعلان ختم کر کے واپس اونچے پیڑے پر بیٹھتے ہوئے، کیونکہ گھٹنوں کے درد کے باعث وہ فرش پر نہیں بیٹھ سکتی تھیں، ان کی نظر ایک کونے میں سمٹا کر بیٹھی کھاری کی نئی نویلی دلہن پر پڑی۔ ہاں ہائے نی دھی رانی، انہوں نے بے اختیار کہا، تو ادھر ایک طرف الگ تھلگ کیوں بیٹھی ہے؟ چل ادھر آ، پنکھے تلے آ جا، شاباش، ادھر آ کر اپنی ماں کے پاس بیٹھ۔ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ لڑکی کے ساتھ بیٹھی خاتون نے اسے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ ادھر ادھر بیٹھی خواتین کے درمیان کی تنگ جگہ پر بمشکل پاؤں جماتی پہلے وہ تائی صابرہ کے پاس پہنچی، جنہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار دیا، اور پھر ذرا تیز قدم رکھتے اپنی والدہ کے پاس پہنچی۔ کھاری کی ساس آنکھیں بند کیے درود پاک کے ورد میں مشغول تھیں۔ اماں، کھاری کی دلہن نے ماں کے گھٹنے پر سر رکھا اور رونے لگی۔ کھاری کی ساس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ اماں، ساری عمر آپ کہاں تھیں؟ کھاری کی دلہن نے روتے روتے ان کا چہرہ پکڑ کر کہا، مجھ سے بھی پردہ کیے رکھا آپ نے، میری نظروں سے بھی پوشیدہ رہیں۔ خلقت کو جو سبق آپ نے آج پڑھایا، میری الف بے کے ساتھ مجھے کیوں نہیں پڑھایا اماں؟ ساری عمر آپ کہاں رہیں اماں؟ کھاری کی دلہن کے یہ الفاظ اس محفل میں بیٹھی کسی عورت کی سمجھ میں نہ آئے تھے۔ وہ حیرت سے منہ کھولے دانتوں میں انگلیاں دبائے سرگوشیوں میں تبصرے کرتی اس عمل پر رد عمل ظاہر کر رہی تھی، مگر جو کچھ کھاری کی دلہن کہہ رہی تھی اسے صرف وہ خود یا اس کی ماں ہی سمجھ سکتی تھی۔ خلقت نہیں جان سکتی تھی کہ الفاظ کے بیان و اثر نے ماں اور بیٹی کے درمیان عمر کا فاصلہ کتنا کم کر دیا تھا۔ اس نے گرد آلود تاریک اسٹوڈیو میں بلب کا بٹن دبا کر اسے روشن کیا۔ بلب پر بھی یقیناً گرد کی ایک دبیز تہ موجود تھی، جب ہی اس کی روشنی کمرے میں موجود ہر چیز کو پوری طرح روشن کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ اس نے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر کم روشنی میں کمرے کا جائزہ لیا۔ اسے اس پینٹنگ کو ڈھونڈنا تھا جس کا عنوان مڈ نائٹ ان ہیون تھا۔ طاہرانہ نظر ڈالنے پر اسے وہ پینٹنگ نظر نہیں آئی۔ آگے بڑھ کر اس نے عین اس جگہ پر چیزوں کو الٹنا پلٹنا شروع کیا جہاں وہ پینٹنگ پچھلی بار اسے دکھائی دی تھی۔ اوہ، اس کے ہونٹ سکڑے، وہ پینٹنگ اپنی جگہ سے غائب تھی۔ اس کا مطلب خاتون یہاں آتی رہتی ہیں۔ اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا، ہو سکتا ہے یہ محض میرا خیال ہو، دیکھنا چاہیے مزید۔ اس نے کاٹ کباڑ ہٹا ہٹا کر دیکھنا شروع کیا، مختلف چھوٹے چھوٹے اوزاروں جو غالباً مجسمہ سازی کے کام آتے ہوں گے۔ پھٹے پرانے کاغذوں اور اخبارات کے انباروں تلے اس کے ہاتھ نے ایک نرم کپڑے کو جا چھوا۔
ایک اونچی میز کے پیچھے چھپے اس کاٹ کباڑ تک بلب کی روشنی تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس نے اٹکل میں ہاتھ مار کر اس کپڑے کو دوبارہ چھونا چاہا جس سے لمحہ بھر پہلے اس کا ہاتھ ٹچ ہوا تھا۔ اف! اگلے لمحے اسے تڑپ کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کا ہاتھ کسی تیز دھار چیز سے جا ٹکرایا تھا اور اس کے انگوٹھے کے نیچے کلائی اور ہتھیلی کے درمیان ایک لمبا کٹ آ چکا تھا۔ پتلا سرخ خون تیزی سے بہنے لگا۔ اس نے کسی ایسی چیز کی تلاش میں دائیں بائیں دیکھا جس کو بہنے والے خون کے منبع پر رکھا جا سکے، مگر وہاں موجود سب گرد آلود چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی استعمال برا ہو سکتا تھا۔ زخم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر جھک کر وہیں ہاتھ ڈالا جہاں ہاتھ ڈالنے پر زخم آیا تھا۔ کپڑا اس کے ہاتھ میں آیا اور اسے محسوس ہوا کپڑے کے نیچے کوئی ٹھوس چیز موجود تھی۔ کپڑے کو ایک طرف ہٹانے کے بعد اس نے اندازے سے ہی اس ٹھوس چیز کو ہاتھ سے جانچنے کی کوشش کی۔ شاید یہ کوئی ریلیف ہے، ہاتھ کے سگنلز نے اس کے ذہن میں خیال پیدا کیا۔ اس نے مضبوطی سے ہاتھ جمایا۔ وہ ٹھوس شے بازو پر زور ڈالنے سے ہاتھ کے شکنجے میں دبی اور اوپر اٹھ گئی۔ اس نے لمبا سانس لیتے ہوئے اس چیز کو میز کی سطح پر رکھا۔ مدھم بلب اس چیز کو روشن کر رہا تھا۔ یہ ایک سنگی سر تھا۔ سعد نے اس سنگی سر کا ہاتھ سے رخ موڑ کر اس کا چہرہ روشنی کی طرف کیا اور اس پر نظر پڑتے ہی 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے نہ جانے کس تکلیف کی شدت کے اثر میں آنکھیں بند کر لیں۔ ہتھیلی سے بہتا خون کلائی پر چلتا بازو تک پہنچ رہا تھا۔ خون کے قطرے ٹپکتے گرد آلود فرش پر بھی گر کر جم رہے تھے۔ یقیناً یہ خون اس کے شکن آلود ٹراؤزر اور شرٹ پر بھی تجریدی نمونے ظاہر کر رہا تھا، مگر اس وقت شاید وہ کسی دوسری چیز کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میز کی سطح پر رکھا سنگی چہرہ اس کے ذہن سے باقی ہر احساس لے اڑا تھا۔ شاید اسے اس سنگی چہرے کے نقوش زخم سے زیادہ تکلیف دے رہے تھے۔ اس نے آنکھیں ایک بار کھولنے کے بعد دوبارہ میچیں اور پھر کھول کر اس چہرے کے خطوط دیکھنے لگا۔ کیا مزید بھی کچھ دیکھنا باقی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ نہیں، پھر اس نے خود ہی نفی میں سر ہلایا۔ سوئے ہوئے محل کا ہر فرد جاگ چکا ہے، مجھ سمیت۔ اس نے نچلا ہونٹ عادتاً دانتوں تلے دباتے ہوئے جیسے اس سنگی چہرے کو مخاطب کیا، اور پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ میرا لہو بھی اس چہرے پر نظر آنے لگا ہے۔ اس کی نظریں اس چہرے کے اس حصے پر رک گئیں جہاں اس کے ہاتھ کے نشان ابھر آئے تھے۔ چہرے کے خطوط پر پڑی ہلکی گرد پر خون آلود ہاتھ کے نشان۔ وہ ایک بار پھر تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچتا پیچھے مڑا۔ شاید اب وہ مزید اس کمرے میں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ پیچھے مڑ کر اس نے تیزی سے وہاں سے نکل جانا چاہا۔ نکلتے نکلتے اس کی نظر کھڑکی کے قریب الٹے پڑے ایک کینوس پر پڑی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر غور سے دیکھنے کی کوشش کی اور پھر آگے بڑھ کر اس الٹے کینوس کو سیدھا کیا۔ وہی پینٹنگ تھی جس کی تلاش میں وہ اس کمرے تک آیا تھا۔ مڈ نائٹ ان ہیون نامی پینٹنگ پر زیادہ بالوں والے برش سے آڑے ترچھے سیدھے الٹے رنگ پھیر دیے گئے تھے۔ رنگوں کی ان بے ترتیب لکیروں کے نیچے سے کہیں کہیں زرد زاہ میں مبتلا بچہ جنتی اس عورت کا چہرہ نظر آ رہا تھا جسے اپنے ذہن میں وہ ایک نام سے محفوظ کر چکا تھا۔ کنووں میں باز بھی ڈل گئے اور ویرانوں میں شکاری کتے بھی چھوڑ دیے گئے، پھر بھی ولی عہد سلطنت کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ رازی نے صوفے پر گر کر ہانپنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ صوفی نے ہاتھ میں پکڑا میگزین میز پر رکھتے ہوئے اس کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ اب بادشاہ سلامت کا نیا فرمان کیا ہے؟ منادی کرا دی جائے یا پھر خفیہ والوں سے رابطہ کیا جائے؟ منادی کے جو ذرائع ہیں نا صوفی، وہ بادشاہ سلامت کی کاروباری سلطنت کے لیے انتہائی برے ثابت ہو سکتے ہیں۔ منادی وہ رقم لے کر کریں گے اور چیدہ منحوس خبریں کاروباری سلطنت کے بارے میں مفت نشر کریں گے۔ یہ تو ہے، صوفی نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ توڑتی خبریں یعنی بریکنگ نیوز کی مد میں جو کچھ ٹوٹے گا، باس اس کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے نا؟ اس نے رازی کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، یہ کیسی نوکری ہے جہاں کبھی گھر کا ساگ اور ٹنڈوں کا تسمہ بنانا پڑتا ہے اور کبھی ولی عہد سلطنت کی تلاش میں دشت و صحرا میں گھوڑے دوڑانے پڑتے ہیں۔ رازی نے صوفی کی بات کا جواب دینے کی بجائے دونوں بازو ہوا میں بلند کر کے دہائی دی۔ صوفی چلو بھاگ چلیں۔ پھر وہ پہلو بدل کر صوفی سے مخاطب ہوا۔ وہیں واپس دبئی چلیں، چل کر شیخ کے گھوڑوں کی نالیں جوڑتے ہیں اور کتوں کو شیمپو کرتے ہیں دوبارہ سے۔ اوفو رازی، صوفی نے اس کی تجویز کو ذرہ برابر بھی گھاس نہ ڈالتے ہوئے کہا، اتنا ذرا سا پریشر نہیں برداشت کر سکتے؟ سارا سال عیش کرنے کے بدلے سال کے آخر میں اگر تمہیں ٹویوٹا کمپنی کے خچر اور مرسڈیز کے گھوڑے مارگلا کے دشت اور گلیات کے کوساروں میں دوڑانے پڑ گئے ہیں تو بس تمہارے والی بس ہو گئی اور تم دوبارہ سے اس درجہ بے کی نوکری کا سوچنے لگے جس کے عوض تمہیں رہنے کو استبل کا کمرہ اور خرچنے کو چند سو درہم ملتے تھے۔ تف ہے تم پر بھی رازی۔ اس نے سر جھٹکا اور دوبارہ سے میز پر رکھا میگزین اٹھا لیا۔
کاش تمہیں ان کونوں خدروں کی سیر کرنا پڑتی جہاں بعض کے خیال میں اس کے ثبوت کے پائے جانے کے امکانات ہو سکتے ہیں، تو میں تمہیں پوچھتا وہ درجہ بے کا استبل بہتر ہے یا یہ درجہ الف کی انیکسی؟ راضی نے ارد گرد نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اوپر سے وہ توندیل، وہ ابراہیم جو ہے، اس کی ذہنی حالت پر مجھے پورا شک ہے۔ وہ صاف لگتا ہے ہمیں چکر دے رہا ہے۔ اسے خوب معلوم ہے سعد سلطان کہاں چھپا بیٹھا ہے، اور وہ ہمیں کبھی گوجر خان کے کسی بابا کے آستانے پر اور کبھی کسی رکو ماسٹر کے پاس لے جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ سعد سلطان ایسی ہی جگہوں پر پایا جایا کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے صاف چکمہ دے رہا ہے، چاہے سعد سلطان اسی کے گھر کے کسی کونے خدرے میں بیٹھا ہو۔ ایسا لگتا ہے تو اس کا بالکل سادہ علاج ہے، کسی وقت بغیر اطلاع کے جاد ہم کو اس کے گھر، اس سے بولو تمہارے گھر کا نیا انٹیریئر چیک کرنا ہے، اس لیے گھر تو گھماؤ اپنا۔ زوفی نے میگزین سے نظریں اٹھا کر مشورہ دیا۔ چوہے پکڑنے کا پنجرہ نہ ہاتھ میں پکڑ لوں ابراہیم کے گھر جانے سے پہلے، راضی نے جھنجھلا کر کہا، اور اسے بولوں مجھے گھر کا ہر کونا دکھاؤ، میں چوہے پکڑنے کا ماہر ہوں، انٹیریئر دیکھنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گھر سے سب چوہوں کا صفایا بھی کر دوں گا۔ سب چوہوں کا نہیں، صرف ایک بے مونچھ چوہے کا جو 5 گھر سے نکلے چوہوں کا سردار ہے، زوفی نے فی البدیہہ جواب دیا۔ 5 گھر سے نکلے چوہے؟ راضی نے احمقوں کی طرح زوفی کی طرف دیکھا۔ یہ وہ کون ہے؟ تم اور تمہاری کمزور معلومات عامہ، زوفی نے سر جھٹکا۔ تم نے 5 چوہے گھر سے نکلے کرنے چلے شکار والی نظم نہیں پڑھ رکھی نا؟ نہیں، راضی نے سر ہلایا۔ بس پھر تمہیں کیسے سمجھ میں آئے کہ آخر میں جو اکیلا چوہا رہ جاتا ہے وہ شادی کر لیتا ہے، جس سے بربادی کی داستان مکمل ہو جاتی ہے؟ زوفی ہنس رہی تھی۔ اکیلا چوہا شادی کر لیتا ہے؟ راضی نے چونک کر کہا۔ ہاں، زوفی نے سر ہلایا۔ بس پھر اکیلا چوہا یعنی باز شادی کر لے گا آخر میں، ہے نا؟ راضی کو خیال سوجا۔ باز؟ زوفی زور سے ہنس دی۔ وہ بیچارہ جو بیوی کے بغیر برسوں سے تنہا زندگی گزارتے اس عمر کو آ پہنچا ہے کہ کن پٹیوں اور مونچھوں کے بال سفید ہونے کو آئے ہیں۔ بات کرو کوئی کرنے والی۔ تم کیا سمجھتی ہو باز کے یہ چند بال دھوپ میں سفید ہوئے ہیں کیا؟ راضی نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ مجرد زندگی گزارنا بڑی ریاضت کا کام ہے زوفی شاہ خانم، باز کو باز ہی سمجھو، تارکت دنیا درویش نہیں۔ میں تو باز کو جو سمجھنا چاہتی ہوں سمجھ ہی لوں گی، تم اپنی فکر کرو۔ زوفی نے دیوار پر سجے کلاک پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ تم کو یاد دلا دوں کہ رات کا نصف ہو چکا، یعنی 12 بج چکے ہیں اور اگلا دن آ گیا۔ اگلا دن، نئے کنویں، نئے بانس۔ یوسف ثانی خواہ بازار مصر میں بک رہا ہو، تمہیں کنویں بہرحال کھنگالنے ہی پڑیں گے۔ وہ مسکرائی۔ او میرے خدا، راضی نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ مہنور نے اپنی ماں کی ٹانگوں سے لپٹی کھاری کی دلہن کو دلچسپی سے دیکھا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح رو رو کر ان سے پوچھ رہی تھی، اماں آپ کہاں تھیں اب تک؟ اماں آپ مجھے ملی کیوں نہیں؟ محفل میں شریک خواتین کا خیال تھا کہ وہ شادی کے بعد ماں سے دور ہو جانے کی وجہ سے ایسا کر رہی تھی، جبکہ مہنور کا اپنا خیال تھا کہ اس کی اس بات کے پیچھے ضرور کوئی اہم راز چھپا تھا۔ او کھاری، وے کھاری، رضیہ نے دالان کے دروازے پر کھڑے ہو کر تمسخر اڑانے کے سے انداز میں آواز لگائی۔ بھاگ کے آ، تیری ووٹی بے ہوش ہو چلی ہے۔ رضیہ کے انداز سے لگ رہا تھا وہ تماشا بنانے کے موڈ میں تھی۔ خاموش رہو رضیہ، کیا بے وقوفی ہے؟ مہنور نے تیزی سے اٹھ کر اسے ڈانٹا اور دروازے سے باہر کھڑے کھاری کی طرف دیکھا جو پریشانی کے عالم میں کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا کھاری، اسے بس اپنی ماں کو دیکھ کر شاید جذباتی ہو گئی، مہنور نے نرمی سے سمجھایا۔ مہنور باجی میں اس لیے پریشان تھا کہ اس نوں ڈرامے بڑے اچھے لگتے نے، کھاری نے بے چارگی سے کہا۔ 8 بجے والا ڈرامہ وہ بڑے شوق سے دیکھتی ہے، مرزا رئیس کی گھر والی کے ساتھ بیٹھ کے، تو مجھے وہم ہوا کہیں ڈرامے کا کوئی مکر تو نہیں ادھر دکھانے بیٹھ گئی، کھاری نے خجل ہوتے ہوئے کہا۔ بے وقوف ہو تم بھی، وہ کوئی پاگل ہے یا کم عقل ہے، اور وہ اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے کہ بغیر سوچے ایسی حرکت کرے، مہنور نے کھاری کو ہلکا ڈانٹتے ہوئے کہا۔ جاؤ تم وہ کرو جو تائی جی نے تمہیں کرنے کو کہا ہے۔ مہنور کی بات سن کر کھاری وہاں سے ہٹ گیا۔ مہنور رضیہ کو گھورتی ہوئی واپس دالان میں آ گئی۔ کھاری کی ساس اب اپنے گھٹنے پر رکھے سعدیہ کے سر کو سہلا رہی تھیں، وہ خواتین کے درمیان جگہ بناتی ان کے قریب بیٹھ گئی۔ آپ کی بیٹی شاید آپ کے لیے اداس تھی، اس نے بھی نرمی سے سعدیہ کے بالوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ جواب میں انہوں نے سر کو اسبات میں ہلایا۔ کھاری بتا رہا تھا آپ کو سعد سے کوئی کام تھا؟ مہنور نے سعدیہ کے شیمپو ہوئے بالوں کو بے دھیانی میں سلجھاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے سر ہلایا۔ میں نے کھاری سے کہا تھا کہ میں اس لڑکے سے ملنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو مجھے بتا دیں، آپ اس سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ مہنور نے کہا۔ بیٹا بات بھی تو امانت ہوتی ہے نا، انہوں نے نرمی سے جواب دیا۔ اب مجھے کیا پتا کہ جو بات میں نے اس سے کہنی تھی وہ تم سے کہنی چاہیے یا نہیں۔ کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں لیکن، مہنور نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ کوئی اگر سعد کے لیے سنبھالی بات مجھ سے کر دے گا تو سعد کو برا نہیں لگے گا۔
انہوں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس کی کوئی نہیں ہوں آنٹی، ماہنور نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا، لیکن زبردستی کی یہ مسکراہٹ اس کی آنکھوں کو بھیگنے سے نہیں بچا پائی تھی۔ مگر پھر بھی اس نے انگوٹھوں کی پوروں سے اپنی آنکھوں کی نمی کو چنا۔ وہ مجھ پر ٹرسٹ کرتا ہے، اس کی آواز بھرا گئی۔ ٹرسٹ سمجھتی ہیں نا آپ؟ اس نے ان کی طرف دیکھا۔ ہاں، وہ آہستہ سے سر ہلا کر بولی۔ میں سمجھتی ہوں۔ انہوں نے ماہنور کی طرف دیکھا۔ جس بھروسے کی تم بات کر رہی ہو وہ کسی ہی پر کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کا دل مانے کہ مجھ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے تو ضرور کیجیے گا، ماہنور نے کہا اور سر جھکا لیا۔ اس کا سعد سے تعلق اتنا بودا اور نامحسوس تھا کہ کوئی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ سعد کے سلسلے میں اس پر اعتبار کیا جا سکتا تھا۔ ایک نیا تکلیف دہ احساس اس کے اندر جاگا اور اسے لگنے لگا جیسے وہ دنیا کی سب سے مظلوم لڑکی تھی۔ اگر 2 گھڑی کی فرصت کا ٹائم ہو تو میرے غریب خانے پر آنا، میں تمہیں وہ بات سناؤں گی جو مجھے اس بچے سے کرنی تھی۔ کتنی دیر وہاں بیٹھے رہنے اور کھانا کھانے کے بعد اور خواتین سے مختلف موضوعات پر بات کرنے کے بعد واپس گھر جانے سے پہلے کھاری کی ساس نے اس کے قریب آ کر کہا تھا۔ وہ جو محفل کے فوراً بعد واپس چلے جانے کا تہیہ کر بیٹھی تھی، سب خواتین کے جانے کے بعد بھی فرش پر بچھی چاندنیوں میں سے ایک پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ تائی صابرہ نے آخری مہمان خاتون کو رخصت کرنے کے بعد دالان میں آ کر دیکھا۔ ہلکے سرمئی رنگ پر کاسنی پھولوں والے پرنٹ کی قمیض، سرمئی شلوار اور دوپٹے میں ملبوس کسی طرح کے بھی میک اپ سے بے نیاز سر جھکائے گہری سوچ میں گم ماہنور پر انہیں بے تحاشا پیار آ گیا۔ سر پر اوڑھا دوپٹہ پنکھے کی ہوا سے سرک کر آدھے سر تک ڈھلک گیا تھا اور کیچر میں جکڑے بال تیز رفتار پنکھے کی ہوا سے آزاد ہو کر اڑ رہے تھے۔ چودھری صاحب کو پیغام بھجواتی ہوں کہ گاڑی تیار کروا کر ادھر ہی بھیج دیں، انہوں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم دھیان سے کھانا کھا لو، میں کھانا لگواتی ہوں۔ ادھر تو ان عورتوں نے خوب گند پھیلایا، بیچاری باجی مریم نے نئی نکور چاندنیاں بھیجی تھیں، لے کر بیڑا غرق کر دیا، دھوبی کے پاس بھیجنی پڑیں گی، انہوں نے ایک ہی سانس میں 3 الگ الگ باتیں کرتے ہوئے کہا۔ نہیں تائی جی، ماہنور نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، میں کل صبح چلی جاؤں گی، اب تو نکلتے نکلتے دیر ہو جائے گی۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، وہ سر ہلاتے ہوئے بولیں۔ آئے ہائے ماہنور، تمہاری آنکھوں کے گرد تو سیاہ ہلکے پڑ گئے، رنگ بھی خراب ہو رہا ہے، تمہاری ماں کیا کہے گی، میری بیٹی کا یہ حال کر کے بھیجا تائی نے۔ ایک تو ادھر گرمی زیادہ ہے، ادھر فارم ہاؤس میں تو 24 گھنٹے اے سی چلتے ہیں، ادھر میں نے اے سی نہیں لگوائے، بیاری لکڑ کی چھتیں ہیں، مٹی کی چنائی دیواروں میں، کمرے یوں بھی ٹھنڈے رہتے ہیں، میں رات کو صحن میں سوتی ہوں پنکھا لگا کر، مجھے کمروں میں نیند نہیں آتی گرمیوں میں، اس لیے مجھے اے سی کی ضرورت ہے نہ عادت، اس کی ٹھنڈ میں تو میرے ہاتھ پیر اکڑنے لگتے ہیں۔ مجھے بھی یہاں گرمی نہیں لگتی تائی جی، اور آپ کو وہم ہو رہا ہے کہ میری رنگت خراب ہو رہی ہے، میں ویسی ہی ہوں جیسی تب تھی جب یہاں آئی تھی، ماہنور نے نیچی آواز میں جواب دیا۔ تائی جی کھاری ادھر ہی ہے یا چلا گیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ چلا گیا ہے، منیر بتا رہا تھا، اسے بخار چڑھا ہوا تھا، جسم آگ بنا ہوا تھا، پھر بھی کیونکہ میں نے بلایا تھا آ گیا، منیر کو لگا اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے، اس نے مجھ سے پوچھ کر اسے واپس فارم ہاؤس بھجوا دیا۔ تائی جی سردار چاچا کھاری کو کہاں سے لائے تھے؟ آپ کو انہوں نے کبھی بتایا؟ ماہنور نے اگلا سوال ان کی طرف دیکھے بغیر پوچھا تھا۔ کھاری کو؟ زندگی میں شاید پہلی مرتبہ ماہنور نے تائی صابرہ کو نیچی آواز میں بولتے سنا۔ کھاری کو وہ بسوں کے اڈے سے اٹھا کر لائے تھے۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں، مگر کیا سردار چاچا کو کھاری کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہ چلا؟ پتہ چلا ہوتا تو بیچارہ غریب ادھر تیرے میرے ہاتھوں میں تو نہ پلتا، جو بھی جیسی بھی اس کی ماں تھی اس کے ہاتھوں میں پلتا۔ تائی صابرہ نے کچھ یاد کرتے ہوئے سر ہلایا۔ بس اتنی ہی کہانی ہے کھاری کی تائی جی؟ اس نے ٹٹولتی نظروں سے تائی صابرہ کو دیکھا۔ مجھے تو اتنی ہی پتہ ہے، باقی اللہ جی جانے۔ تائی صابرہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے بولی۔ اب پتہ نہیں یہ سب کہاں مر گئیں، بریانی میں سے بوٹیاں نکال نکال کر کھا رہی ہوں گی کم بختیں۔ نی رضیہ، نی رانی، وہ آوازیں دیتی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ سعد کو اگر کھاری کی کہانی میں کچھ چونکا دینے والی بات محسوس ہوئی تھی تو مجھے کیوں نہیں ہوئی؟ اور اگر وہ اس ادھوری پینٹنگ کو دیکھ کر بھاگا تھا تو وہ پینٹنگ تو وہ اتنے دن سے دیکھ ہی رہا ہوگا، پھر اسی دن کیوں بھاگا؟ ماہنور کا ذہن ایک بار پھر تمام نکات پر غور کرنے لگا۔ اور ابراہیم کے بقول اگر وہ واقعی اسلام آباد نہیں پہنچا تو پھر وہ کہاں گیا؟ اس کا نمبر ابھی تک کیوں بند ہے؟ میرے ساتھ تو چلو وہ یہ سب کچھ پہلے بھی کرتا رہا ہے، ابراہیم اور اپنے ڈیڈی کے ساتھ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تم نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے سعد، میں کیسی بے فکری کی زندگی گزارتی تھی تم سے پہلے۔ اس نے تصور میں بیٹھی شبیہ کو مخاطب کیا۔ تم سے پہلے اور تم سے بعد، میری کہانی اگر لکھی جائے تو اس کے صرف 2 ہی باب ہوں گے، اور دیکھو تم سے بعد کیا کیا نہیں ہوا۔
وہ سوچنے پر آئی تو سوچ کے دھارے کہاں سے کہاں بہہ نکلے۔ میرا سیمسٹر ضائع ہو گیا، ابھی واپس جا کر مجھے ممی اور بابا کا سامنا کرنا ہے۔ میرے پاس نہ کوئی وجہ ہے نہ دلیل۔ ممی مجھ سے اتنی ناراض ہیں کہ خود فون کرتی ہیں نہ میرے فون کرنے پر ڈھنگ سے بات کرتی ہیں۔ بابا ناراض سی ٹون میں کہتے ہیں تم نے برا کیا مہنور جو اپنی ممی کو ناراض کر دیا۔ سلمان کہتا ہے میں بھی سیمسٹر مس کرنے کی خواہش کرتا تھا اور ممی کے خوف سے نہیں کر پاتا تھا۔ تم نے ممی کے خوف کی حد پار کر لی، تمہیں گولڈ میڈل ملنا چاہیے۔ شابانہ نے سیمسٹر مکمل کر لیا، وہ اپنے کزن سے منگنی کروا چکی، وہ اپنی نانی کے پاس جرمنی جانے کی تیاریوں میں مگن ہے اور میں کہیں بھی نہیں کھڑی۔ میں تمہارے سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہوں بس۔ جانتی ہوں تم میری رسائی سے کتنی دور ہو، میری پہنچ سے باہر، پھر بھی میں ہوں کہ اس وقت کے انتظار میں سارے نقصان کیے جا رہی ہوں کہ ہاتھ بڑھاؤں اور تمہیں چھو لوں۔ کیا میں نہیں جانتی کہ تم باد ہو، پانی نہیں جسے ہاتھ بڑھا کر چھونے کی تمنا صرف اونچائی پر جا کر ہی پوری ہوتی ہے، اور بلندیوں پر میں نہیں سارا خان رہتی ہے۔ یہ ہے میری کہانی، تمہارے بعد سعد سلطان۔ میلے کا سائیں کہتا تھا، اس کی آواز میں سوز عشق نے پیدا کیا۔ نہ میں نے پوچھا نہ اس نے بتایا کہ کس کے عشق نے۔ ان پوچھا سوال ان کہے جواب کا منتظر ہی رہے گا۔ سید پور فیسٹیول کا سنگر کہتا تھا کہ اسے محبت وہاں ملی جہاں پر ملنے کی امید نہیں تھی۔ وہ جگہ کون سی تھی؟ محبت جو ملی وہ کس کی محبت تھی؟ سوال بے اند ہے مگر جواب میں جامد خاموشی۔ میں کس سے پوچھوں اور کدھر کا رخ کروں؟ تم نے مجھے کس مشکل اور طویل راستے کا مسافر بنا دیا ہے۔ ساتھ نہ راستہ چھوڑنے کو دل مانتا ہے نہ منزل کا کوئی نشان ہے۔ اس نے سوتے جاگتے ذہن کو ہوشیار کرنے کی کوشش کی اور ناکام رہتے ہوئے تھک کر اٹھ گئی۔ رانی تمہیں مولوی صاحب کے گھر کا راستہ آتا ہے؟ کمرے سے باہر نکل کر اس نے تائی صابرہ کی ایک خاص ملازمہ سے پوچھا۔ مولوی صاحب جو کھاری کا سورا ہے وہ؟ رانی نے برتن دھونا چھوڑ کر اس کی طرف رخ کیا۔ ہاں وہی، آتا ہے راستہ، کیوں؟ مجھے ان کے گھر جانا ہے۔ اچھا جی، رانی خوش ہوتے ہوئے بولی اور نل سے نکلتے پانی کی دھار کے نیچے ہاتھ دھونے لگی۔ ہاتھ دھو کر دوپٹے سے خشک کرنے کے بعد اس نے چادر سر پر رکھی اور کھڑی ہو گئی۔ چلو پھر چلتے ہیں جی مولوی صاحب کے گھر، راستے میں ٹیوب ویل بھی آتا ہے، ٹھنڈے پانی سے کھیلیں گے اور کھیرے ٹماٹر توڑیں گے۔ رانی کو باہر جانے کے تصور ہی سے خوشی ہو رہی تھی۔ تائی جی کو بتا دیں، ماہنور نے کہا۔ لیں، وہ تو شوگر کا ٹیکا لگا کے بریانی کھانے کے بعد سو بھی گئیں، انہوں نے نہیں جاگنا عصر کے وقت سے پہلے۔ اتنی دیر میں ہم نے مولوی جی کے گھر سے ہو کے بھی آ جانا ہے، رانی نے لاپرواہی سے کہا۔ اچھا ایسا کرو، مولوی صاحب کے گھر والوں کے لیے تھوڑا کھانا اور پھل ساتھ لے لو، ہم کہیں گے ہم کھانا دینے آئے ہیں۔ ماہنور کو خیال آیا، مولوی کی جو بیوی ہے وہ بڑی ہی نکچڑی ہے۔ رانی نے برتنوں کے انبار کے درمیان سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ ہماری بی بی جی نے بڑا کہا بیوی کے ساتھ کھانا باندھ دو، پر نہ جی وہ نہیں مانی۔ چلو پھر تو اور بھی اچھا ہے، تم فٹافٹ ان کے لیے کھانا باندھ لو ساتھ، ماہنور نے اسے اسی کی زبان میں جواب دیا۔ 20 منٹ بعد ماہنور دوپٹے میں چہرہ چھپائے رانی کے ہمراہ کھیتوں کے درمیان بنی پگڈنڈی پر قدم جماتی مولوی کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں، سوئی کیوں نہیں؟ وہ اسٹوڈیو سے نکل کر واپس لاؤنج میں آیا تو میزبان کو ہنوز اسی پوزیشن میں صوفے پر پاؤں چڑھائے بیٹھے دیکھا جیسے چھوڑ گیا تھا۔ ہاں، وہ جیسے کسی گہری سوچ سے باہر نکلتے ہوئے بولی۔ آج عرصے کے بعد میں نے دھیان لگا کر گھڑی کی ٹک ٹک سنی ہے، ورنہ میں سمجھتی تھی دنیا بے آواز کلاک بنانے لگی ہے۔ او میں معذرت خواہ ہوں، آپ میری وجہ سے بے آرام ہو رہی ہیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کینوس ایک میز کی ٹانگ کے ساتھ ٹکا کر فرش پر رکھتے ہوئے کہا اور تیز روشنی میں اپنا ہاتھ نظروں کے سامنے پھیلا کر دیکھنے لگا۔ تمہارے آنے سے عرصہ بعد احساس ہوا کہ جب کوئی آتا ہے تو کیسا لگتا ہے، لہٰذا زحمت، تردد، بے آرامی جیسی باتیں مت کرنا۔ اسے جواب ملا۔ ارے تمہارا ہاتھ تو زخمی ہے۔ پھر اس کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑ گئی اور وہ صوفے سے اتر کر اس کے قریب آ گئیں۔ اوفو، خون تو ابھی بھی بہہ رہا ہے، کتنا خون جم بھی گیا تمہاری کلائی پر، زخم گہرا ہے اور تم کتنے سکون سے اسے دیکھ رہے ہو۔ میزبان کے چہرے پر اضطراب جھلکا۔ میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کلائی کاٹ کر خودکشی کرنے والے کتنی دیر خون بہنے اور اس کے بہنے کے نتیجے میں موت کا انتظار کرتے ہوں گے۔ وہ بددستور اپنے ہاتھ پر نظریں جمائے بولا۔ اس دوران ان کا کبھی واپس زندگی کی طرف دوڑ آنے کو جی تو چاہتا ہوگا، ہے نا؟ اس نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ بے وقوف لڑکے، چلو فوراً زخم کو دھو کر آؤ، میں ڈریسنگ کا سامان لے کر آتی ہوں۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولیں۔ وہ اسی طرح مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھتا کچن کے سنک کی طرف مڑ گیا۔ اینٹی جرمز ہینڈ واش۔ اس نے سنک پر ہاتھ دھونے کے محلول کی بوتل پر چپکے معلوماتی کاغذ پر چھپے الفاظ کو پڑھا۔ نہانے دا صابن، ہاتھ دھونے دا صابن، لیڑے دھونے تے بھانڈے دھونے دا صابن۔
उसे नूर फातिमा याद आ गई जिसने कहा था कि उसके पास हर तरह की धुलाई के लिए एक ही साबुन था, और तेज़ और मखसूस बू वाले उस साबुन से हैंड पंप के पानी के नीचे हाथ मुंह धोते हुए उसे जाने क्या महसूस हुआ था। महसूसात अपनी जुज़ियात के साथ उसके जहन में गर्दिश करने लगे। एक सफ़र और कितने पड़ाव। जरासीम कुछ हाथ धोने के महलूल से अपना जख्मी हाथ धोते हुए उसने सोचा और धुले हुए हाथ की तरफ देखा। जख्म 6 इंच की लकीर की मानिंद कलाई से अंगूठे तक फैला हुआ था। शायद कोई नाजुक रग कट गई थी, जब ही अच्छी तरह ठंडे पानी में धुलने के बाद भी खून भल भल बह रहा था। चलो इधर आओ, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर दूं। मेज़बान फर्स्ट एड बॉक्स उठाए वापस लाउंज में आई। वैसे तो इस जख्म पर टाँके लगने चाहिए। नज़दीक का चश्मा आंखों पर जमाकर जख्म का जायज़ा लिया। इधर एक क्लिनिक है जहाँ मेरी दोस्त बैठी होगी, इस वक्त नाइट ड्यूटी पर है। उसके पास चलें तुम्हारा हाथ सिलवाने। उसने चश्मे के ऊपर से नज़रें उठाकर उसे देखा। हाथ ही सिलवाएंगी ना, होंठ तो नहीं? वो उसके सामने से फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर खोलते हुए बोला। बस इस गॉज बैंडेज को महलूल में भिगोकर जख्म पर रख दें और अगर पट्टी बांधनी आती है तो कसकर बांध दीजिए, खून बहना बंद हो जाएगा। उसने गॉज का पैकेट निकालकर उन्हें पकड़ाते हुए कहा। मैं चाह नहीं रही थी कि इस वक्त तुम इस कमरे में जाओ, मगर तुम्हारी मर्जी और मूड देखकर खामोश हो गई। वो पट्टी बांधते हुए बोली। वहाँ जो जाता है जख्म ही खाकर आता है। पट्टी की गिरा बांधते हुए वो बड़बड़ाई। दिल पर, रूह पर या जिस्म पर? वो बिला इरादा बोला। शायद सब पर, उसने कहा और 2 और पट्टी के पैकेट वापस बॉक्स में रखने लगी। और ये क्या है? उसने मेज़ की टांग से टिके कैनवस की तरफ देखा। ये पेंटिंग है जो मुझे आपसे ख़रीदनी है। साद ने हाथ के दर्द की शिद्दत से आंखें बंद करने के बाद खोलते हुए कहा। नहीं, ये बेचने के लिए नहीं है, वो सख्त लहजे में बोली। फिर गिफ्ट कर दें, उसने बेसाख्ता कहा। गिफ्ट? बॉक्स उठाकर दूसरे कमरे की तरफ जाते जाते उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा। मैं गिफ्ट नहीं, दान कर चुकी। वो लम्हा भर को रुकी, फिर बोली, अपनी मिडनाइट इन हीवन। वो तेज़ी से दूसरे कमरे में घुस गई। वाक़या तो हक़ाइक़ के डांडे यूं अचानक मगर इतनी खूबी से आकर आपकी नज़रों के सामने जुड़ने लगें तो नज़रें चुराना मुमकिन है क्या? साद ने खुद से सवाल किया। नहीं, ये ऐसे नहीं, वैसे हुआ होगा। नहीं, ये तो नज़र का धोखा और महज इत्तफाक है। ये सब लग़्व और बेमानी बातें हैं। उसने अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ को दबाते हुए सोचा और थके हुए जिस्म को सोफे पर गिरा दिया। ये पेन किलर लो और साथ में दूध का ग्लास और जाकर आराम करो। अब तुम चेहरे से इस वक्त बहुत थके हुए और बेआराम नज़र आ रहे हो। दूध के गिलास के साथ 2 गोलियां और साथ ही मुफ्त मशवरा सामने आया। हाँ, ये ठीक है, मैं आराम करता हूँ। उसने चुपचाप दवा मुंह में रखी और नीम गर्म दूध के घूंट हलक से उतारने लगा। तुम्हारे बाल उलझे हुए हैं और गर्द आलूद भी। एक हाथ उसके बालों में आकर ठहरा और उनकी गर्द झाड़ने लगा। क्यों और कब से खुद को ख्वार कर रहे हो? एक पुरसकून और लतीफ़ एहसास उसकी रगो पै में उतरा। वो तपती धूप में चलता जैसे एकदम किसी छतनार दरख्त के ठंडे गहरे साए में आ गया था। सारी दुनिया में मैं महज इस एहसास को पाने की सही के जुर्म में ही तो जिला वतन हुआ था। उसके दिल में ख्याल आया। उसी दम वो हाथ उसके बालों से अलग हो गया और वो वापस दश्ते नार में पहुंच गया। सो जाओ जाकर, नींद तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। लहजा और अल्फाज दोनों ही सपाट हुए और रवायती भी। उसने सर हिलाया और अपनी जगह से उठकर उस कमरे में पहुंच गया जहां बेड पर से सफ़ेद चादरें उठाकर उसे एक आरामदेह मेहमान खाना बना दिया गया था। मौलवी की बेटी को देखा था आपने आज? महानूर बाजी कितने फफरे खिलार रही थी आज। ऊंची नीची पगडंडियों पर चलते चलते रानी ने उससे कितनी ही बातों के दौरान एक बात ये भी की थी। मैंने सुना है उस लड़की ने खारी से पसंद की शादी की है। उससे मिलने फार्म हाउस जाया करती थी। बड़ी कोई जिगरे वाली लड़की है। महानूर बाजी, फार्म हाउस जाने से पहले बड़े बड़े दिल वालों को पसीना आ जाता है। जगह जगह तो उधर बंदूकों वाले मुच्छड़ फिरते हैं। अरे नहीं, गलत है ये। वो लड़की तो शक्ल से इतनी इनोसेंट लगती है, महानूर ने कहा। और खारी, तौबा करो, वो बेचारा कहाँ ऐसा लड़का लगता है जो किसी लड़की से छुप छुप कर मिले। इधर गांव की लड़की लड़कों का आपको नहीं पता जी, वो बड़े चालाक होते हैं। अब खारी की जो वोटी है, बंदा उससे पूछे, इतनी तुम माँ से ओदरी थी तो फिर माँ के साथ क्यों नहीं गई? खारी बेचारे को बुखार चढ़ा हुआ था। उसको कहती है वापस चलो वापस चलो, उसको भी साथ लेकर ही टल गई। रानी ने नाक चढ़ाकर कहा। महानूर को अंदाज़ा हो रहा था कि ताई साबरा की मुसाहबीन की नज़र में खारी की दुल्हन का रुतबा क्या था। उसने रानी की इस बात के जवाब में कोई बात नहीं की। जी, आ गया मौलवी का घर। एक कुशादा मैदान के दरमियान बने मुख्तसर से घर के रंग उड़े दरवाजे की दहलीज पर कदम रखते हुए रानी ने कहा। महानूर ने सर घुमाकर उस घर की तरफ देखा। उसे एहसास हुआ कि जो कुछ मौलवी साहब की बीबी ने आज महफिल में कहा, यह घर उन अल्फाज की अमली तस्वीर था। इट्स ओके राजी, थैंक यू सो मच। आज हम अपना अपना मामूल का काम करेंगे। बॉस ने सुबह 8 बजे राजी को इतला दी थी।
صبح صبح باس کا فون آنے پر راضی نے سکون کا سانس لیا تھا۔ گروسری ایڈمنسٹر کر لیں آج، اس نے خوشی سے چھلانگیں مارتے دل پر قابو پاتے ہوئے بے تکی سی بات کی۔ جو دل چاہتا ہے کرو، میں جانتا ہوں گزشتہ 2 دنوں سے میں تمہیں خاصے ٹف ٹاسک دے رہا تھا۔ نہیں سر، آپ کی خواہش ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، راضی نے مؤدب لہجے میں کہا۔ دوسری جانب فون بند ہو جانے پر وہ ناشتہ و زوفی کی طرف دوڑا۔ اس روز وہ دونوں اپنی مرضی سے ہر وہ کام کر سکتے تھے جو وہ کرنا چاہتے تھے۔ میں جتنا اس کو جانتا ہوں انکل، اس کے مطابق میرا وجدان کہتا ہے کہ وہ محفوظ ہے اور یہیں کہیں ہے، ابراہیم نے بلال سلطان کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس کی گاڑی کا جائزہ لینے کے بعد میرا بھی یہی خیال ہے، اسے فوری طور پر کوئی خطرہ لاحق ہے، نہ ہی پچھلے دنوں وہ کسی حادثے کا شکار ہوا، انہوں نے پرسکون انداز میں کہا۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں نے اپنی گھبراہٹ میں تم سب کو پریشان کیا، مگر شاید تم بیٹے کے لیے ایک باپ کے جذبات کو اس وقت زیادہ بہتر سمجھ سکو جب تم خود باپ بن جاؤ گے۔ جی انکل، ابراہیم نے احتراماً سر جھکایا۔ دیکھو، تم اس کی کوئی غیر معمولی ایکٹیویٹی معمول سے ہٹ کر کسی سے تعلق، کسی ایسی جگہ پر اس کا آنا جانا جہاں کے بارے میں نہ سوچ سکتا ہوں، مجھ سے نہیں چھپاؤ گے، انہوں نے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ تم میرے جذبات کو سمجھ سکتے ہو۔ جی انکل، میں سمجھتا ہوں، وہ بولا اور تیزی سے اٹھ گیا۔ میں اب چلوں؟ ہاں جاؤ، انہوں نے سر ہلایا۔ ابراہیم کے جانے کے بعد انہوں نے اپنی تھکی ہوئی آنکھیں موند لیں۔ تمہارے ہاتھ کے زخم کی صورتحال کیا ہے اب؟ اگلے روز 11 بجے جب وہ اس کمرے سے برآمد ہوا تو میزبان میز پر ناشتے کے برتن لگا رہی تھی۔ اور ہاں، اب تم کچھ انسان لگ رہے ہو، انہوں نے رک کر جملہ اچھالا۔ میں نے غسل کیا ہے اور کپڑوں کا واحد جوڑا جو میں ایک چھوٹے بیگ میں ساتھ لایا تھا زیب تن کر لیا، وہ مسکرائیں۔ میں جانتا ہوں میری شیپ بڑی ہوئی ہے اور چہرے کی وحشت ابھی گئی نہیں، لہٰذا میں کچھ انسان ہی لگ رہا ہوں، پورا انسان نہیں۔ میں امپریس نہیں ہوئی، اس نے سفید جاذب کپڑے سے کھانے کی میز کے کور پر گرا پانی خشک کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری عمر کے اکثر لڑکے یوں ہی ذرا سی بات پر فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں اور شیو بڑھا لینا وغیرہ تو عام سی بات ہے۔ وہ کئی دن بعد بے اختیار ہنس دیا۔ میری شیو اس لیے بڑی ہوئی ہے میم کہ میرے پاس شیونگ کٹ نہیں ہے، ورنہ میری فرسٹریشنز شیو پر نہیں نکلا کرتی۔ پھر ٹھیک ہے، اس نے جاذب کپڑا سنک میں جھاڑتے ہوئے کہا اور کھانے کی میز کے قریب واپس آئیں۔ آؤ ناشتہ کر لو، اس نے ایک کرسی باہر نکالتے ہوئے کہا۔ یہ ایک بھرپور ناشتہ تھا اور آپ چائے بہت اچھی بناتی ہیں، سعد نے ناشتے کے دوران چھا جانے والی خاموشی چائے کا آخری گھونٹ پینے کے بعد توڑی۔ اب اگر آپ دوبارہ میری مرہم پٹی کر دیں تو میں ممنون ہوں گا، اس کے بعد مجھے کسی سے ملنے جانا ہے۔ ضرور، اس نے نیپکن سے ہاتھ پوچھے اور برتن سمیٹ کر سنک میں رکھنے کے بعد اس کی مرہم پٹی میں مصروف ہوئیں۔ زخم گہرا ہے، تمہیں کسی ڈاکٹر سے مل لینا چاہیے۔ پٹی کرنے کے بعد اس نے سعد کی طرف دیکھا۔ فی الوقت تو مجھے ڈاکٹر سے زیادہ ایک عدد اسپریچول ہیلر کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب میں وقتی طور پر رخصت ہوتا ہوں۔ پھر اس نے سر اٹھا کر میزبان کی طرف دیکھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ دن آپ کے ہاں ہی ٹھکانہ کر لوں؟ پوچھنے کی ضرورت تو نہیں تھی، مگر پوچھ لیا ہے تو میرا جواب ہے کہ شوق سے۔ چلیں پھر میں وقتی رخصت لیتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ فلزا میم۔ گاڑی چاہیے تو کی رنگ ادھر ہولڈر پر لٹکا ہے، یہ ایک اضافی عنایت ہوگی۔ وہ مسکرایا اور کی رنگ اتار کر باہر نکل آیا۔ فقیر لباس بدل رہا ہے، فقیر کو تھوڑا وقت دو۔ اختر کی جھونپڑی سے باہر وہی لڑکا مٹی کے تیل کے چولہے پر بڑا سا برتن چڑھائے کچھ ابال رہا تھا۔ تم ابھی تک ادھر ہی ہو، بھاگے نہیں؟ وہ گھٹنوں کے بل اس لڑکے کے سامنے بیٹھ گیا۔ پہلے والا بال کا تو بہت جلدی مایوس ہو گیا تھا۔ مجھے روشنی تو نہیں ملی ابھی تک، مگر دور کہیں کوئی تارا ضرور چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ لڑکے نے ایک لمبی ڈوئی برتن میں ابلتے پانی میں چلائی اور ڈوئی کی مدد سے ایک ابلتا آلو باہر نکال کر ہاتھ سے اس کی نرمی سختی کا اندازہ لگانے لگا۔ چاہے وہ تارا سائیں کا شوبدہ ہو اور قریب جاؤ تو پتہ چلے چائنا کی ایجاد کردہ مصنوعی روشنی کا کوئی سٹائل ہے، اس نے لڑکے کو تنگ کرنے کی غرض سے کہا۔ جب بندے کا دل ہی چائنا کا کھلونا بن جائے تو تارے کو کچھ کیا کہنا باؤ جی، لڑکا فلسفیانہ انداز میں بولا اور سر پر رکھی نائلون کی سبز ٹوپی اتار کر جھاڑنے لگا۔ سب کچھ مصنوعی ہو گیا ہے باؤ جی، تو امید کے تارے چاہے سستے کرسٹل سے بنے نکلیں چاہے پلاسٹک کے، ان کی کشش کم سے کم اس وقت تک تو قائم رہتی ہے نا جب تک ہاتھ نہیں لگتے۔ بس پھر کھائے جاؤ آلو ابال کر۔ وہ اٹھا اور کٹیا کے دروازے کی طرف چل دیا۔ مجھے پتا تھا آج کل میں ادھر کا چکر لگاؤ گے۔ اختر اسے دیکھ کر مسکرایا اور گڑگڑی میں تانبے کا باریک تار پھیرنے لگا۔ آپ کے کشف کی کرامات ہیں۔ وہ اختر کے سامنے نیچے چٹائی پر بیٹھ گیا۔ اور باؤ جی کیوں فقیر کو گناہ گار کرتے ہو؟ اختر نے گڑگڑی نیچے رکھتے ہوئے کہا۔ کشف نیاز کی طرح نہیں بٹتے جو ہر اس انسان کو ہونے لگیں جو میری طرح ویرانے میں فقیری کا چولا پہن کر بیٹھ جائے۔ اچھا تو پھر آپ کو الہام ہوتا ہے، چھٹی حس کا کرشمہ ہے جو آپ کو قبل از وقت آنے والے واقعات کی خبر دیتی ہے۔
میری تو اس جھونپڑی کا تنکا تنکا چھان مارا آپ کے ہمزاد نے، جیسے آپ کوئی ننھا سا مچھر ہو جو ان تنکوں میں چھپا بیٹھا ہے۔ پھر اختر کے لہجے میں شکوہ ابھرا۔ اوہ، اس کے ہونٹ نیم دائرے کی شکل میں سمٹے۔ میری وجہ سے آپ تنگ ہوئے؟ بندہ ہی بندے کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے باؤجی، اختر آنکھیں بند کر کے مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ بتاؤ، کیوں فوجیں پیچھے لگائی ہوئی ہیں؟ کیوں طلسمی چادر اوڑھ رکھی ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ سنا ہے مواصلاتی رابطے بھی بند ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی گاڑی تو مل گئی ہے مگر فون نہیں مل رہا۔ واہ سائیں جی، آپ کو تو خوب خبریں ہیں، وہ مسکرایا۔ اختر نے اپنی سرخ سرخ آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور مسکرایا۔ بات وہی ہے سائیں جی، اس نے کہنا شروع کیا اور اپنی بات کرتے ہوئے اس کی نظر اچانک جھونپڑی کی دیوار میں گڑی واحد کھونٹی پر ٹنگے ان کپڑوں پر پڑی جس کے متعلق ہی شاید وہ نیا بال کا کہہ رہا تھا۔ فقیر لباس تبدیل کر رہا ہے۔ یک طرفہ معلومات پر فیصلہ صادر کرنا بے انصافی نہیں کہلائی جاتی کیا؟ یک طرفہ ضرور ہیں لیکن روشن اور واضح ہے۔ اتنی روشن کہ تصویر کا اگلا رخ جتنا واضح ہے اتنا ہی پچھلا بھی ہے۔ مگر سوال کرنا چاہیے۔ سوال تو کٹہرے میں کھڑے نامزد ملزم سے بھی کیے جاتے ہیں، جرا کی زد میں تو وہ بھی آتا ہے۔ آپ بھی خوب کہتے ہیں سائیں جی، ایک طنزیہ مسکراہٹ سعد کے چہرے پر پھیلی۔ سوال جس سے کیے جانے ہوں، جرا جس پر کی جاتی ہو، وہ شخص اتنا برق رفتار ہو کہ کٹہرے کی نوبت آنے ہی نہ دے، اتنا سمارٹ ہو کہ خود کو ہر مرحلے پر اپنے ہی حصار میں یوں سمیٹ لے کہ دیکھنے والا بنا کسی سوال کے اسے معصوم قرار دے کر ہر الزام سے بری کر دے، تو پھر کیسی جرا اور کیسے سوال؟ یہ آپ نہیں بول رہے، آپ کی جوانی اور جوانی کا گرم خون بول رہا ہے باؤجی، اختر نے گڑگڑی منہ سے ہٹانے کے بعد کہا۔ آپ نہیں، آپ کے جذبات بول رہے ہیں، جو سینگ از بلیونگ پر یقین رکھتے ہیں، جن کے سامنے تفصیل کی کسوٹی اور استدلال کی پرکھ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، ذرا سنبھل کر، تھوڑا رک کر، ذرا سا سوچ کر کوئی قدم اٹھاؤ۔ اس نے سرخ سرخ آنکھوں سے سعد کو دیکھا جس نے اس کی بات سن کر یوں سر ہلایا تھا جیسے اس کی بات اسے دیوانے کی بڑھ لگی ہو۔ فقیر کے لنگر پر آج کل شربت بھی ملتا ہے، ٹھنڈا اور فرحت بخش، ایک پیالہ اس کا پیو، افاقہ ہوگا، اختر نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کٹیا کے دروازے تک گیا۔ چھوٹے سرکار، باؤ صاحب کو ایک پیالہ شربت کا تو پلاؤ بیٹا جی، اختر نے اپنے واحد بالکے کو مخاطب کیا۔ میں کوتاہ نظر ضرور ہوں سائیں جی، اختر واپس آ کر سعد کے سامنے بیٹھا تو سعد نے سر جھکا کر کہا، میری عقل کا قد بھی بہت چھوٹا ہے، شاید زمین سے پھوٹتی نئی فصل کی طرح محض اپنے اوپر بڑھنے کی ابتدائی منزل پر، لیکن نظر اور عقل ہے تو صحیح، جسم کے باقی اعضاء کی طرح دل و دماغ عطا بھی تو ہوتے ہیں نا۔ او باؤجی، میں شک نہیں کر رہا، میں شک نہیں کیا کرتا، اختر نے مسکرا کر کہا۔ او پہلے فقیر کے ڈیرے کا ٹھنڈا شربت پیو، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ اختر کا بالکا اس کے لیے شربت کا پیالہ لے آیا تو اختر نے اس کی بات کا جواب درمیان میں روکتے ہوئے اسے ایک بار پھر شربت کا پیالہ پینے کی پیشکش کی۔ سعد نے بالکے کے ہاتھ سے مٹی کا پیالہ لے کر سرخ محلول کی اوپری سطح پر نظریں جمائیں۔ شک تو آپ کر رہے ہو باؤجی، اختر قدرے بلند آواز میں ہنسا۔ لال رنگ ہے اور سفید چینی، تخم بالنگا ہے اور چہار مغز، بادام کا عرق ہے اس میں، گھبراؤ نہیں، پی جاؤ۔ برف کے سلیب لوگ خود چھوڑ جاتے ہیں، ان کے بارے میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ کیسے پانی سے جمائے جاتے ہیں، البتہ یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں اس میں بوٹی ہے نہ کوئی دوسرا نشہ، بلا جھجک پی جاؤ۔ اس وقت تو میرے پاس میری شناخت کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے سائیں جی، سعد نے نیچی آواز میں کہا اور اپنے ہونٹ پیالے سے لگا لیے۔ شک میں نے اس وقت بھی نہیں کیا تھا جب میرے پاس قیمتی گاڑی بھی تھی، میرے والیٹ میں رقم بھی تھی اور آئی فون گاڑی کی سیٹوں کے نیچے پڑا تھا، میرے کریڈٹ کارڈز، میرا شناختی کارڈ سب میرے پاس تھے، اور نور فاطمہ نے سل پر پسا ملغوبہ مجھے روٹی پر لگا کر پیش کیا تھا، میں نے وہ بھی بغیر شک کے کھا لیا تھا، کیونکہ مجھے اپنے لیے شاید کوئی وہم ہے نہ دکھ۔ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو متاثر ہوئے، جن کی زندگیوں کی شکلیں بگڑ گئیں، جن کے دل بنجر ہوئے، جو خاردار راستوں کے مسافر بنے۔ میں دیکھ بھی لوں اور آنکھیں بند کر لوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے شربت کی چند گھونٹ پینے کے بعد کہا اور کہنے کے بعد پیالہ دوبارہ ہونٹوں سے لگا لیا۔ او باؤ جی، میں غلط نہیں کہتا آپ کو، بس اتنا کہتا ہوں کہ اس پر بھی تو غور کرو کہ گاڑی سیدھا راستہ چھوڑ کر نور فاطمہ کی جھونپڑی کو جانے والی سڑک پر کیوں چڑھ جاتی ہے؟ دماغ گاڑی کو پکڑے جانے والی جگہ پر چھوڑ کر ٹانگوں کو بنی گالا تک پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے اور پیدل چلنے پر کیوں لگا دیتا ہے؟ دل ہاتھ میں بھرا پستول پکڑ کر کسی کے سر کو نشانہ بنانے کے بجائے فقیر کی کٹیا تک کیوں لے آتا ہے؟ یہ سوال دل میں اٹکتا ہے اور دماغ کو کھپاتا ہے، مگر پھر شعوری اور لاشعوری جبلت دل اور دماغ پر حاوی ہو جاتی ہے۔ سعد نے پیالے میں موجود باقی محلول ایک سانس میں ختم کرنے کے بعد کہا،
آپ تو عالم انسان ہیں اور شاید عامل بھی۔ اس نے اختر کی طرف دیکھا۔ آپ کا علم اور عمل کیا کہتا ہے اس انسان کے بارے میں جس کی عمر صنف مخالف کے سر کچلنے اور ماؤں سے بچے جدا کرنے میں گزر گئی؟ آپ کے پاس ایسے ثبوت ہوں جو واضح ہیں اور روشن، اور جن کے ذریعے آپ ایسے ظالم کو عین اس وقت پکڑ لینے پر قادر ہوں جب وہ اپنے رنگے ہاتھوں سے دستانے اتارے کھلے عام پھر رہا ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ دل اور دماغ کی کہتے ہو باؤجی، تو پھر سنو۔ اختر نے گڑگڑی میں موجود بجھتے انگاروں کو پھونک مار کر سرخ رنگ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، دل اور دماغ آپ کی جو شعوری اور لاشعوری جبلت حاوی ہوئی جاتی ہے، کیا اس میں آپ کے خود اپنے اس شخص سے تعلق کا کوئی رنگ شامل نہیں؟ وہ شخص جو آپ کا نشان نہ ملنے پر اپنے بندوں کو شکاری کتوں کی طرح جاسوسی کرنے پر لگا دیتا ہے، اسے دنیا میں کسی سے نہ سہی آپ سے تو محبت ہے نا؟ اس محبت کا کیا کرو گے؟ اسے کیسے جھٹلاؤ گے باؤجی؟ محبت خود غرض نہیں ہوتی سائیں جی۔ سعد نے سختی سے سر ہلایا۔ ایک کی محبت انسانوں کے جذبات کا قتل کرنے پر لگا دے تو وہ محبت خود واجب السزا ہے۔ محبت کو محبت ہونے کی سزا دو گے؟ اختر نے پوری آنکھیں کھول کر یوں اس کے چہرے پر گاڑی جیسے اسے یقین نہ آیا ہو جو سعد کہہ رہا تھا۔ شاید میں ایسا ہی کرنے والا ہوں۔ سعد نے اس بات میں سر ہلایا۔ اختر کے چہرے پر ایسا تاثر آیا جیسے اسے سعد کے ارادے پر دکھ ہوا ہو، اور جیسے وہ کوئی ایسے الفاظ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو جن کے ذریعے وہ سعد کو اس کے ارادے سے باز کر سکے۔ سوچ لو باؤجی، سزا جزا کا اختیار جب انسان اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس عمل کو پورا کر سکتا ہے نہ اپنی راہ کا مسافر رہ پاتا ہے۔ اس کی حرکت رک جاتی ہے، اس کا سفر بے مراد ہو جاتا ہے، اور اپنی اذیتوں کی سلیب اسے کوہ گراں کی مانند محسوس ہونے لگتی ہے، جسے وہ اٹھا پاتا ہے نہ گرا دینے پر قادر ہوتا ہے۔ مصلحتیں مصلحتیں مصلحتیں، سعد نے یوں سر جھٹکا جیسے اس پر اختر کی بات کا خاک بھی اثر نہ ہوا تھا۔ میں اب ان مصلحتوں کا قائل نہیں رہا۔ خود کو سمجھا لینے کے فرسودہ طور طریقے جو ان لوگوں کے ساتھ ہو جن کی اذیت مجھے چین لینے نہیں دے رہی، ایسا ہونے ہی میں کوئی مصلحت پوشیدہ ہوگی، اس میں کوئی حکمت ہوگی، جیسے قناعت پسندانہ سوچیں۔ اس کے لہجے میں طنز کی آمیزش ہوئی۔ آپ بتائیں مجھے کہ کسی ماں سے اپنے معصوم بچے کو خود سے یوں جدا کر دینے کا فیصلہ کروانا کہ عمر بھر دوبارہ دیکھنے کی امید تک نہ ہو، اس میں کون سی مصلحت پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ اس نے یوں سر ہلایا جیسے اختر کو چیلنج کر رہا ہو کہ اب بتاؤ اس سوال کا کیا جواب ہے؟ آپ مصلحتوں کو، قدرت کو، قناعت اور صبر، توکل اور امید کو چیلنج کرنے کی سٹیج پر اتر آئے ہو صاحب۔ اختر نے سر جھکاتے ہوئے کہا، آپ کو میرے کسی جواب میں کوئی منطق نظر آئے گی، نہ ہی میری کسی بات کی کوئی تک سمجھ میں آئے گی، لہٰذا میں ایک طرف ہٹتا ہوں۔ آپ کے سامنے راستہ کھلا ہے، اپنے سپیڈو میٹر کی سوئی آپ جس انتہا تک لے جانا چاہتے ہیں لے جائیے۔ مصلحت اور منطق تو اس انجام میں بھی ہوگی جس سے آپ دوچار ہونے والے ہیں، مگر قبل از وقت آپ کو سمجھانا اور بتانا بیکار ہے۔ جائیے، جو آپ کا من چاہتا ہے کیجیے۔ اختر کے لہجے میں تعصب تھا، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، وہ قدرے توقف کے بعد بولا، وہ بات جو میں نے پہلے بھی آپ سے ایک بار کہی تھی کہ من پالو یا پھر زن پالو، اس من کے چکر میں زن کی خواری اور اذیت آپ کی گور گردن پر ہوگی باؤجی۔ ایسا نہ ہو کہ اگلی نسل کا کوئی سعد سلطان آپ کو ڈھونڈتا اسی راستے کا مسافر بن جائے جس کے مسافر آج آپ ہیں۔ یا تو اس مشروب میں واقعی کوئی سرور آمیز شے تھی یا پھر اس کا ذہن ویسے ہی بند ہو رہا تھا۔ سعد نے بوجھل ہوتی آنکھیں اٹھا کر اختر کو دیکھا۔ جو بھی ہے، آئی ایم سوری سائیں جی، مجھے آپ کی کوئی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اوہو، اختر نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، آپ کا وقت برباد ہوا، میں بھی جھلنا ہوں بالکل۔ مجھے یاد کیوں نہیں رہا کہ نور فاطمہ کی جھونپڑی میں ایک رات گزار کر بھی جب آپ اپنے موقف پر قائم ہیں تو فقیر کی جھونپڑی کا گھنٹہ دو گھنٹہ اس میں کیا تبدیلی لا سکتا ہے؟ شاید آپ ٹھیک سمجھے، سعد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ویسے آپ کا یہ لباس دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی، سعد نے کیل پر لٹکتے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ گھبرائیے نہیں، اتفاق سے نظر پڑ گئی۔ اس نے اختر کی تیزی سے کپڑوں کی طرف مڑتی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، یقیناً اس کٹیا اور اس خلت فاخرہ، اس نے اختر کی گدڑی کی طرف اشارہ کیا، کی آڑ میں بڑے بڑوں پر ہاتھ ڈالنے کا موقع مل جاتا ہوگا آپ کو۔ آج تک خفیہ والوں کے بارے میں سنا ہی تھا، آج دیکھ بھی لیا۔ اس نے تیزی سے آخری الفاظ کہے اور اتنی ہی تیزی سے باہر نکل گیا۔ آپ کا پیالہ خالی ہو گیا؟ باہر بیٹھے لڑکے نے اسے کٹیا سے باہر آتے دیکھ کر سوال کیا۔ میرا پیالہ شاید کبھی بھرا ہی نہیں تھا، سعد نے مبہم جواب دیا۔ آپ نے بھرا پیالہ خالی کیا ہے بھائی جان، لڑکے نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کو نظر نہیں آیا شاید، یا پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی، وہ مؤدب سے انداز میں بولا اور کٹیا کے اندر داخل ہو گیا۔
کیا آپ کو یقین ہے آنٹی آپ جو کہہ رہی ہیں وہ 100% سچ ہے؟ ماہنور نے اپنے کھلے منہ کو بند کیا اور آنکھیں جھپکنے کے بعد آپا رابعہ کی طرف دیکھا اور ان سے سوال کیا۔ 100% سے بھی آگے اگر کوئی درجہ ہے کسی بات کی سچائی ثابت کرنے کو تو مجھے اس کا بھی یقین ہے، آپا رابعہ نے سامنے دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ ساتھ تو شاید سوچ بھی نہ سکتا ہو کہ جس کو وہ پوری دنیا میں ڈھونڈتا پھرتا ہے، ایک ایسی تلاش جس کی خاطر وہ زندگی کی کسی بھی اور دلچسپی کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتا، جس کی کھوج میں اس نے کتنے ہی روپ بدلے اور نامراد رہا، اس کھوج کا سرا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ماہنور نے آپا رابعہ کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ آپ کو سامنے دیکھ کر بھی آپ کے سوال کو ٹال گیا وہ۔ اس نے اضطراری انداز میں ان کے دونوں ہاتھ ملائے۔ قسمت کو اسے مزید بھٹکانا جو منظور تھا، آپا رابعہ نے کہا اور ماہنور کی طرف دھیان کیا۔ اسے ڈھونڈو بیٹا، اس کا پتہ چلاؤ، اسے یہ ساری بات سناؤ۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی سی کر لینے کے بعد بھی ناکام ہو جانے والا انسان مایوسی کے گیز میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ کر ڈالتا ہے جس پر عمر بھر کے پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ آپ فکر نہیں کریں، نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سعد کی زندگی میں میرا کردار میری نظروں کے سامنے واضح ہو گیا، اسے آپ تک لانے میں میرا ہی تو کردار ہوگا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ورنہ میں تو سوچ سوچ کر تھکنے لگی تھی کہ اس کی زندگی میں میری آمد کی کیا ضرورت تھی۔ وہ مجھ سے پہلے اور میرے بعد، میں اس سے پہلے اور میں اس کے بعد، کوئی بھی تو فرق نہیں پڑا تھا زندگی میں۔ وہ بے خیالی میں بولے چلی جا رہی تھی۔ لیکن اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، یقیناً سمجھ میں آ رہا ہے۔ پھر اس نے خود کو یقین دلایا، شاید ایسا ہی ہو میری بچی۔ آپا رابعہ نے ماہنور کے بال سہلائے۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی آنٹی، ماہنور کو اچانک یاد آیا۔ سعد تو خیر آپ کو جانتا نہیں تھا، اسی لیے پہچان نہیں پایا، مگر آپ کی بیٹی سعدیہ۔ اس نے آپا رابعہ کی طرف دیکھا۔ سعدیہ تو آپ کے ساتھ رہی ہمیشہ سے، پھر وہ کیوں کہہ رہی تھی کچھ ایسا جس میں سوال تھے، جیسے وہ بھی آپ کو پہچان نہ پائی ہو اب تک؟ سعدیہ، آپا رابعہ نے افسوس کے ساتھ سر ہلایا۔ اس کا معاملہ الگ ہے بیٹی، اس کو میں نے غربت میں پالا، اسے صبر اور توکل کا سبق پڑھایا، اسے یقین دلا دیا کہ زندگی کی جو نعمتیں اوروں کو میسر ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہیں۔ یہ میری نادانی تھی، میری سہیلی، میری غمگسار مجھے ہمیشہ سمجھاتی رہی، رابعہ تم میں معاملات کو پہچاننے کی حس یا تو ہے نہیں یا پھر بہت ہی کم ہے۔ تمہیں کیوں پتہ نہیں چلتا کہ لوگوں کے ذہنوں اور سوچوں کے اپنے اپنے لیول ہوتے ہیں؟ وہ ٹھیک کہتی تھی۔ اپنی سہیلی اپنی غمگسار کے جانے کے بعد مولوی سراج سرفراز کے ساتھ شہر در شہر بدلتے، دنیا سے چھپتے چھپاتے میں نے اپنی سہیلی کی زندگی سے سیکھے سبق کو جو اپنی زندگی پر اپلائی کر لینے کی ٹھانی اور توکل، فقر اور غنا کی چادر اوڑھ لی، تو میں یہ تو بھول ہی گئی کہ سعدیہ تو ابھی بچی ہے۔ اس بیچاری کی زندگی کا یہ المیہ کا کم ہے کہ وہ مولوی سراج سرفراز جیسے بے حس انسان کے گھر پیدا ہو گئی، جسے کھانے پینے اور اوڑھ لینے کے سوا کوئی غم ہی نہیں۔ اوپر سے اس بیچاری کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پر میں نے اپنے اسباق کا پردہ ڈال دیا۔ وہ کیا سوچتی ہے، وہ کیا محسوس کرتی ہے، میں نے اس طرف کبھی دھیان ہی نہ دیا۔ جب تک وہ چھوٹی تھی، میرے ذہن سے سوچتی تھی، تب تک تو بات بنی رہی، لیکن جب اس نے خود اپنے ذہن سے سوچنا شروع کر دیا تو بات بگڑنے لگی۔ اس پر میں نے جھنجھلا کر ایک اور حماقت کر ڈالی۔ وہ سانس لینے کو رکیں اور دیکھا کہ ماہنور دم سادے ان کی بات سن رہی تھی۔ وہ یقیناً انکشافات کا دن تھا۔ میں نے گھبرا کر اس کی کچھ سننے کے بجائے اس کی انگلی پکڑ کر کہیں آگے ہانک دینے کا فیصلہ کر لیا۔ کھاری معصوم تھا اور بے ضرر بھی۔ میرا احترام دل و جان سے کرتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ میری بات ٹالنے کی مجال نہ ہوگی اسے۔ سو میں نے اس سے کہا کہ سعدیہ سے بیاہ کر لے۔ وہ بیچارہ میری اس گزارش پر حق دک بیٹھا میری طرف آنکھیں پھاڑے دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے اپنے لیے تعجب کا باعث بنی سعدیہ نے بھی اس کے سامنے آ کر اس کی منتیں کرنی شروع کر دی کہ وہ اسے بیاہ کر لے جائے۔ خود سعدیہ نے؟ ماہنور کو بات سنتے سنتے جھٹکا لگا۔ ہاں خود اس نے، رابعہ آپا نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ اس محدود سی دنیا میں اسے بھی اپنا نجات دہندہ دوسرا کون نظر آ سکتا تھا۔ کھاری اور نجات دہندہ؟ ماہنور نے بے اختیار کہا۔ سعدیہ پاگل تو نہیں تھی؟ اس میں بھی میرا قصور ہے۔ میں نے سعدیہ کی کبھی سنی ہوتی، اس سے اپنی کبھی کہی ہوتی تو اس کا ذہن وسیع ہوتا نا۔ وہ سمجھی اور اب تک سمجھ رہی ہے کہ کھاری کے ساتھ سے اسے مجھ سے، مولوی سراج سے، اس گھر کی دقیانوسیت اور گھٹے ہوئے فقیرانہ ماحول سے نجات مل گئی۔ وہ خود رو پودا تھی، جدھر کو بڑھنے کا موقع ملا بڑھ گئی۔ آپ ابھی تو بتا رہی تھی کہ آپ کو تہذیب کی تربیت اپنی سہیلی سے ملی۔ کیا انہوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ بیٹیوں کی پرورش کیسے کی جاتی ہے؟ بیٹیاں؟ وہ تمسخرانہ انداز میں ہولے سے ہنسی۔ اس کے ہوتے ہوئے تو ہم بیٹے کی دولت دامن میں سمیٹے پھولے نہ سما رہے تھے۔ بیٹیوں کو تو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن خود آپ کی جو تربیت انہوں نے کی، کیا آپ کو وہ یاد نہیں تھی؟
سعدیہ کے سلسلے میں مہنور کو سعدیہ سے ہمدردی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس تربیت کی وجہ سے ہی تو اپنی اوقات سے بڑی باتیں سوچنے لگی تھی۔ نظروں میں سمجھنے سے دل انکار کرنے لگا اور پھر زندگی تیفے لاٹر جیسے کہ ہاتھوں برباد ہو کر شہر در شہر چھپتے چھپاتے گزارنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اسی لیے تو سعدیہ کی تربیت اپنی سہیلی کے ابتدائی درس کے بجائے آخری درس کی روشنی میں کی۔ توکل، فقر، غنا اور عاجزی کے اسباق اٹھا کر سعدیہ کو پڑھانے کی کوشش میں کئی سال نکل گئے۔ یہ تو ذہن میں ہی نہیں رہا کہ تربیت تو بڑے گھر کی پردہ دار بی بی کے درس اسباق سے اٹھا کر رہی ہوں۔ خون میں جو تاج میراثی کی جبلت کی آمیزش ہے اسے کیوں کر خون سے فلٹر کر پاؤں گی؟ اور دیکھ لو، تربیت پر جبلت حاوی ہو گئی آخر میں۔ توکل، فقر، غنا اور عاجزی کے افرید سے بھاگ کر اس نے فارم ہاؤس کی دھما چوکڑی میں جا سکھ کا سانس لیا۔ مگر مشکل تو کھاری کے لیے ہوگی نا، وہ دکھ کے ساتھ بولی۔ کھاری کے لیے کیا مشکل ہوگی؟ مہنور نے کہا۔ وہ تو قسمت والا ہے جسے آپ جیسی ساس اور آپ کے ہاتھوں پلی بڑی سعدیہ جیسی بیوی مل گئی۔ وہ اس قابل کہاں تھا، کم عقل، احمق، معصوم اور ان پڑھ لڑکا۔ نہیں مہنور بیٹی، رابعہ آپا نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہاری عمر ابھی کم ہے اور تم لوگوں کی پہچان نہیں رکھتی۔ ہم لوگ تو وہ ہیں جن کے پاس بڑے بڑے عزت دار اونچے شملے والے لوگ اپنے خاندانی شجرے رکھواتے تھے۔ ہمیں بندے کی ہڈی بوٹی سب پتہ چل جاتی ہے ایک نظر میں۔ اگلے کے اٹھنے بیٹھنے، نظریں اٹھانے جھکانے سے ہی خون کی نجاست نجابت دونوں ہی کا پتہ چل جاتا ہے۔ کھاری کی قسمت کہ وہ ادھر میرے تیرے ہاتھوں پلا، اس کی تو جسم کی ایک ایک جنبش بتاتی ہے کہ وہ کسی اعلیٰ خاندان کی اولاد ہے۔ اف، مہنور نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ میں تو شاید ہی کبھی کسی گورکھ دھندے کو سمجھ پاؤں۔ مجھے تو ویسے بھی پزلز اور پہیلیوں میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن پلیز آپ سعدیہ کو اپنے پاس بلائیں۔ جو پہلے نہیں بتایا تھا وہ اب بتائیے تاکہ اس کی زندگی کوئی واضح شکل مل سکے۔ مجھے ایسا لگتا ہے میں سعدیہ سے نظریں نہیں ملا پاؤں گی۔ ساری عمر اس نے میرے درس کے چند الفاظ سنے اور کان کھڑے کر لیے کہ یہ ماں اتنی بھی جاہل نہیں تھی، اتنی بھی بے نیاز نہیں تھی۔ اگر میں شروع سے ہی اس کے سامنے جہالت اور کم عقلی کا برقع اوڑھے ایک بے نیاز ماں نہ بنی رہتی تو آج شاید اس کے حالات بھی مختلف ہوتے۔ میں نے خود ہمیشہ اسے ڈاکٹر بنانے کی بات کی۔ وہ میری بتائی ہوئی لائن پر چلتی گئی۔ محنتی تھی، نہ سردی دیکھتی تھی، نہ گرمی، نہ برسات۔ اسکول جانے کا کبھی ناغہ نہیں کیا اس نے۔ پھر مجھے کیا سوجی کہ اس کی آنکھوں میں نئے خوابوں کا ذرا سا رنگ ابھرتے دیکھ کر بدک کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں کیوں بھول گئی کہ بچیاں جب جوان ہونے لگتی ہیں تو نئی چیزیں دیکھ کر نئے نئے خواب بھی دیکھنے لگتی ہیں۔ ماؤں کا تو کام یہی ہوتا ہے کہ بیٹیوں کے خوابوں کو سیدھا راستہ دکھائیں، نہ کہ سیدھے راستے سے دوسری طرف ہنکا دے۔ آپ اسے ڈاکٹر کیسے بناتی آنٹی؟ آپ کے وسائل شاید اس کے متحمل نہ ہو پاتے، اس لیے آپ کا وہ فیصلہ ٹھیک ہی تھا۔ کھاری اور سعدیہ ابھی کم عمر ہیں، جوں بڑھیں گے سنبھلتے جائیں گے۔ مہنور نے آپا رابعہ کو خود ساختہ پچھتاوے سے نکالنے کی کمزور سی کوشش کی۔ جو چودھری سردار ایک درخواست پر سعدیہ کو کھاری کے ساتھ بیاہ کر لے جاتا ہے، وہ ایک درخواست پر اسے ڈاکٹر بنانے کے لیے وسائل بھی مہیا کر دیتا۔ شاید بس مجھے ہی عجلت کی بیماری لگ گئی تھی۔ آپا رابعہ کھوئے ہوئے انداز میں بولیں۔ وہ تو ابھی بھی ہو سکتا ہے آنٹی، میں چچا سردار سے بات کروں گی۔ سعدیہ اگر ڈاکٹر بننا چاہتی ہے تو وہ سب انتظام کر دیں گے۔ نہ بی بی نہ، اب نہیں، آپا رابعہ نے تیزی سے کہا۔ کھاری بیچارے کا کیا قصور کہ وہ چھوٹی گاڑی کا پہیہ بن کر رہ جائے۔ اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا، بس اللہ کرے دونوں ساتھ خیریت کے نبھا لیں۔ ہیلو مہنور، مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ سعد تو نہیں، اس کی گاڑی البتہ ملی ہے ایک جگہ سے، جس کو دیکھ کر سعد کے والد کا خیال ہے وہ خیریت سے ہے۔ گاڑی ملنے کے بعد وہ اطمینان سے بیٹھ گئے ہیں، مزید تلاش رکوا دی ہے، جبکہ میں ابھی تک الجھن میں ہوں کہ وہ کہاں غائب ہے۔ کیا اس نے تم سے کوئی رابطہ کیا؟ اسی دوران مہنور کے ہاتھ میں پکڑے فون پر ابراہیم کا پیغام وصول ہوا۔ سعد تو نہیں، اس کی گاڑی۔ مہنور نے 2-3 مرتبہ ان الفاظ کو پڑھا اور اسے لگا جیسے ایک بار پھر اس کا دل پسلیوں میں دب گیا ہو۔ وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں گیا؟ آپا رابعہ سے ہونے والی گفتگو کے دوران جو اضطرار کہیں جا سویا تھا پھر سے جاگنے لگا تھا۔ اس نے دوبارہ سے سعد کا نمبر ملانے کی کوشش شروع کر دی۔ کبھی دھیان سے کبھی بے دھیانی میں وہ بار بار نمبر ملاتی اور جواب میں مخصوص پیغام سننے لگی۔ تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا میری بچی، اسے مجھ سے ملا دو۔ میرے سینے میں لگی آگ جب بجھے گی تو تمہارے راستے کی سب دھول چھٹ جائے گی اس نیکی کے ثواب میں۔ پھر اس نے دیکھا کھاری کی ساس آپا رابعہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھی تھیں۔ اللہ تمہاری شان بڑھائے گا، اونچے شملے والوں کو تمہاری چوکھٹ کا غلام بنا دے گا، تمہارے بھاگ جگائے گا، من کی مراد پاؤ گی۔ مہنور کا ذہن صاف سلیٹ کی مانند ہو رہا تھا جس پر کانوں تک پہنچے یہ نئے الفاظ ثبت ہونے لگے تھے۔ شان، غلام، بھاگ، مراد،
کیا اگر میں یہ کام کر پاؤں تو واقعی مجھے بدلے میں وہ سب ملے گا جو یہ کہہ رہی ہیں، یا یہ محض روانی میں دی جانے والی رٹی رٹائی دعا تھی؟ اس نے ذہن کی سلیٹ صاف ہونے کے بعد پہلی بات سوچی، پھر جیسے اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ میرے ڈیڈی کا خیال ہے کہ کیونکہ میری والدہ میراثن تھیں، لہٰذا مجھ میں بھی میراثیانہ وصف جینس کے ذریعے بدرجہ اتم ٹرانسفر ہو چکے ہیں۔ کبھی کے سنے الفاظ اس کی یادداشت سے ٹکرائے، ذہن کی سلیٹ پھر سے پرانے الفاظ سے بھرنے لگی۔ آپ کی کہانی پر مجھے یقین آ گیا آنٹی، اگرچہ کہیں کہیں آپ نے بات کو توڑا موڑا ہے، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے، میں سعد کو آپ تک ضرور لاؤں گی۔ آپ کے سینے میں لگی آگ ضرور بجھے گی۔ آپ کے سینے میں موجود مامتا کو جو آگ لگی ہوئی ہے نا، اس پر صرف تعلق کا پردہ نہ ڈالیں۔ وہ جانتا ہے اس کے لیے یہ حقیقت شرمندگی کا باعث نہیں ہے، وہ تو سب جاننے کے باوجود تلاش میں ہے مسلسل، جبھی تو عزت داروں کی سوسائٹی کے بجائے میلوں ٹھیلوں جھگیوں اور سستے بازاروں میں سرگرداں رہتا ہے۔ میں اس کی یہ تلاش بھی ختم کراؤں گی اور آپ کی پیاس بھی بجھاؤں گی، چاہے اس کے بدلے میرے بھاگ، میری شان اور میری چوکھٹ یوں ہی رہے جیسے ہے، اس نے بے اختیار ہوتے ہوئے کہا، اور آپا رابعہ کے نفی میں ہلتے سر کا مفہوم سمجھے بغیر وہاں سے اٹھ گئی۔ میری آنکھیں کمزور ہو چکی ہیں، اس لیے میں بہت قریب سے بھی دیکھ کر بندہ نہیں پہچان سکتا۔ اس کے سامنے بان کی کھاٹ پر بیٹھے بزرگوار نے آنکھوں پر ہاتھ کا چھجا سا بنا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بزرگوار کے ہاتھ بڑھتی عمر کے تقاضوں اور کمزوری کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ اگر آپ کے کان کمزور نہیں ہوئے تو کیا میں آپ سے چند سوال پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے ان کے مزید قریب آ کر بیٹھتے ہوئے منہ تقریباً ان کے کان میں گھساتے ہوئے پوچھا۔ کان بھی کمزور ہے مگر آنکھوں سے کم۔ بزرگ نے اس کے منہ اور کان کے درمیان ہاتھ کا فاصلہ حائل کرتے ہوئے کہا، ذرا یہ تو بتاؤ پہلے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، یہاں آمد کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو مجھے آپ بتائیں گے کہ میں کون ہوں۔ اس کے چہرے پر بے بس سی مسکراہٹ ابھری۔ یہی معلوم کرنا میری یہاں آمد کا مقصد ہے۔ سوئی گیس کا پریشر آج پھر کم ہو گیا۔ لاکھ حکومت کہے ہم سپلائی بند نہیں کریں گے، سچ تو یہ ہے دیہاتی علاقوں کے ساتھ سوتیلوں کا سلوک کرتی ہے حکومت، چاہے کسی کی بھی ہو۔ بڑے میاں کے جواب دینے سے پہلے ایک بڑی بی جو صحت اور بشاشت میں بڑے میاں سے خاصی بہتر حالت میں تھی، ہاتھ میں کپڑے کی ایک پوٹلی سی پکڑے ادھر چلی آئیں۔ ارے یہ برخوردار کون ہے؟ بڑے میاں کے پاس بیٹھی اس اجنبی شخصیت کو دیکھ کر وہ چونکی اور بڑے میاں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگیں۔ یہ بچہ ہم سے پوچھنے آیا ہے کہ یہ کون ہے؟ بڑے میاں نے اپنے ہاتھ جھلاتے ہوئے کہا۔ ہائے، بڑی بی نے مارے حیرت کے پوٹلی کھاٹ پر ٹکا دی۔ ارے میاں، اتنے بڑے یہ جانے بغیر ہی ہو گئے آپ کہ آپ ہیں کون؟ جی کچھ ایسا ہی ہے مونا آنٹی، میرا مطلب ہے میمونہ بھی۔ اس نے سر جھکا کر بالکل ویسے ہی کہا جیسے برسوں پہلے وہ انہی خاتون کے سامنے اپنی شرارت یا نقصان کر دینے والی حرکت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کرتا تھا۔ ہم تمہیں پہلے بھی بولتے تھے میاں، ہم کو آنٹی مت بولو، لیکن تم لوگ مانتے کب تھے؟ بڑی بھی مزید کوئی سوال کیے بغیر اس کے سامنے دھرے بیت کی مخدوش حالت والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی اور اپنے کرتے کی جیب سے چشمہ نکال کر آنکھوں پر جمانے کے بعد اس کا بغور جائزہ لینے لگی۔ کچھ دیر اس کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے چشمہ آنکھوں سے اتارا اور ہونٹ بھینچتے ہوئے سر ہلا کر بولی، ہماری یادداشت اب جواب دے چکی، اس لیے ڈھنگ سے یاد نہیں آ رہا کہ کون سی والی کوٹھی کے ثبوت ہو۔ کیوں فضل صاحب؟ پھر بڑی بھی بڑے میاں سے مخاطب ہوئیں۔ کچھ یاد آیا کہ یہ صاحبزادے کس گھرانے کے نور چشم ہیں؟ کوشش کر رہا ہوں لیکن یاد نہیں آ رہا، گنتی بھی تو لمبی ہے برخورداروں کی۔ بڑے میاں نے آنکھوں پر ڈوری کی مدد سے رکھے چشمے کو درست کرتے ہوئے کہا، میرا نام سعد سلطان ہے مونا آنٹی۔ آپ کو سعد اور نادیہ تو یاد ہوں گے، بلال سلطان کا گھر بھی یاد ہوگا جب وہ ویسٹریج میں رہا کرتے تھے۔ اس نے ان دونوں کو مزید ذہنی کشمکش میں ڈالنا مناسب نہ سمجھتے ہوئے کہا، بلال سلطان صاحب، وہ میم صاحب کا صاحب جو تھا۔ بڑی بی کی یادداشت نے فوراً جمع تفریق کرنے کے بعد نتیجہ ان کے گوش گزار کیا۔ نادیہ، وہ پیاری معصوم بچی، بیچاری میم صاحب جس کو جل دے کے بھاگ لی تھی، وہ خود کلامی کیسے انداز میں بولی۔ جی بالکل وہی، اس نے تیزی سے سر ہلایا۔ بڑی بھی بزرگوار کے کان میں کچھ بڑبڑائیں جسے سننے کے بعد بڑے میاں نے تیزی سے سعد کی طرف دیکھا۔ میرے انگوٹھے کا جوڑ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوا برخوردار، یاد ہے کرکٹ کی لال گیند مار کر جوڑ توڑا تھا آپ نے میرا؟ مجھے سب یاد ہے فضل چاچا۔ بڑے میاں کی تیز رفتار یادداشت پر حیران ہوتے ہوئے اس نے سر ہلایا اور ان دونوں کو اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے دیکھ کر تیزی سے اٹھ کر ان کے قدموں میں جا بیٹھا۔ ہم کبھی نادیہ کو اتنی چھوٹی سی عمر میں اکیلے نہ چھوڑتے، مگر صاحب نے ہمیں دن نکلنے سے پہلے نوکری چھوڑ اپنا ٹھکانہ کر لینے کا حکم سنا دیا تھا۔ بڑی بی نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا،
سعد میاں ہاتھ کیسے زخمی کر لیا آپ نے؟ بڑے میاں کی کمزور نظر اچانک اس کے ہاتھ پر پڑ گئی اور انہوں نے بلا ارادہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاتھ کا زخم تو ظاہری ہے فضل چاچا۔ اس کی مسکراہٹ میں بھی دکھ تھا اور ایک ایسی بے بسی جس کے اندر غصہ، دباؤ، کشمکش اور رنج چھپا بیٹھا تھا۔ میں اپنے پوشیدہ زخموں کی گنتی کرنا چاہوں بھی تو نہ کر پاؤں۔ اوپر ہو کر بیٹھو سعد میاں، فضل دین نے اپنے قریب اس کے لیے جگہ بناتے ہوئے کہا۔ اور یہ بتاؤ کتنے برس بعد ہماری یاد آئی؟ سالوں کی گنتی بھی ناممکن ہے شاید فضل چاچا، اور سچ بتاؤں آپ کی یاد بھی مجھے کسی کے یاد دلانے پر آئی، ورنہ خود سے شاید میں کبھی یاد نہ کرتا کہ آپ بھی کوئی تھے۔ اس نے سچائی سے اعتراف کیا۔ لیکن ہم دونوں شاید کبھی نہیں بھولے وہ سارے بچے جن کو ہم نے بڑھنے میں مدد دی۔ کل 6 گھر تھے جن میں ہم نے باری باری نوکری کی۔ میمونہ نے 6 انگلیاں اٹھا کر دکھائیں۔ اور مجھے تو صاحب لوگ رکھتے ہی اپنے بچوں کے واسطے تھے، ان کو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سکھاؤ، ان کو بولنا بات کرنا سکھاؤ۔ جن صاحب لوگوں کو زبان سے پیار تھا نا، جو زبان کی قدر کیا کرتے تھے، وہ ہمیں نوکری پر رکھتے تھے۔ بلال صاحب نے بھی مجھے ربانی صاحب کے گھر دیکھا تھا اور ربانی صاحب کے سر ہو گئے کہ جب آپ ولایت چلے جاؤ تو میمونہ بھی کو میری طرف رکھوا کر جاؤ گے۔ میں چاہتا ہوں میرے بچے انگریزی اسکولوں میں پڑھتے پڑھتے اردو بولنا لکھنا پڑھنا بھول جانے والے بچوں میں شمار نہ ہوں۔ یوں نوکری مجھے ملی تھی سعد میاں آپ کے گھر، فضل صاحب تو اضافی خانسامہ بن گئے میرے شوہر ہونے کی مجبوری کو۔ وہ فضل دین کی طرف دیکھ کر زور سے ہنس دی۔ جواب میں فضل حسین آدھی پوری بات سمجھ کر یوں سر ہلاتے ہوئے ہنس دیے۔ آپ کے گھر سعد میاں، آپ کو یاد ہے موٹا باورچی کام کرتا تھا جس کا نام سعادت تھا، جو ہر وقت باورچی خانے میں وہ ٹیپ ریکارڈر، کیا نام تھا موا اس کا بھلا سا، وہ یاد کرتے ہوئے بولیں۔ جیوک باکس، سعد نے لقمہ دیا۔ ہاں وہی، میمونہ بی نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے سر ہلایا۔ ہر وقت لگائے رکھتا تھا اس پر گانے، اور چھوٹی جو آپ کی بہن تھی نادیہ اسے کہتا تھا آؤ نادیہ بیبی کتھک ناچ ناچیں، برسات کے گیتوں پر یا بریک ڈانس کریں، انگریزی گانوں پر۔ وہ جو موا تھا کیا کر کے نام اس کا، کلا بھجنگ، سیاہ فام گلوکار۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنی یادداشت کو کوستے ہوئے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ہاں وہ مائیکل جیکسن، میمونہ بی نے سر ہلایا۔ اب یہ سب تو ہونا تھا باورچی خانے میں جو سعادت کی راجدھانی تھی، اور یہ فضل صاحب، وہ فضل صاحب کی طرف دیکھ کر ہنس دی۔ یہ باورچی خانے میں دھری پرانی آرام کرسی پر جھولتے رہتے۔ ایک مرتبہ بھی منع نہ کیا اس موٹے باورچی کو جو چھری پھیرے جانے کے لائق تھا کہ معصوم بچی کے اخلاق کیوں خراب کرتے ہو، میاں اپنا کام دھیان سے کرو۔ مگر یہ تھے اس کا ماتحت عملہ منع کرتے بھی تو کیوں کرتے۔ میمونہ بھی یادوں کی گلی میں اتر چکی تھی اور فضل دین کان لگائے سننے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہی تھیں۔ چھری پھیرنے والی بات بتا رہی ہیں آپ؟ فضل دین نے کان کی لو پر دھرا ہاتھ اٹھاتے ہوئے میمونہ بی کی طرف دیکھا۔ لیں بھئی سعد میاں، اس بات کو غلطی سے سن لینے پر تو ہم نکالے گئے آپ کے گھر سے یوں کر کے صرف 4-5 گھنٹے کے نوٹس پر۔ فضل حسین نے چٹکی بجانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے سعد کی طرف دیکھا۔ کس بات کو سن لینے کی غلطی کی تھی آپ نے فضل چاچا؟ سعد نے منہ ان کے کان کے قریب کرتے ہوئے پوچھا۔ وہی چھری پھیرنے والی بات سن لینے پر، فضل حسین نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے مسکرا کر کہا جیسے وہ بات جو انہوں نے غلطی سے سن لی تھی اب زبان زدِ عام قصہ بن چکی ہو۔ میم صاحب نے صاحب کو غصے میں کہا کہ ان کو سب معلوم ہے کہ صاحب کسی میڈم صاحب کے ساتھ کیا کر چکے تھے۔ صاحب گلے پر چھری پھیری تھی انہوں نے۔ یہ بولی تھی میم صاحب سے۔ ہماری قسمت، ہم اس وقت صاحب کے شکار پر جانے کا سامان بیگ میں رکھ رہے تھے۔ صاحب نے میم صاحب کو تو کیا جواب دینا تھا، ہم پر نظر پڑتے ہی ہم پر ہی پل پڑے۔ ہم سے شکاری بوٹ چھین کر بولے فضل دین اپنا اور اپنی بیوی کا کوئی دوسرا بندوبست کر لیجئے صبح ہونے تک، آپ فلفور نوکری سے فارغ سمجھیے اپنے آپ کو۔ فضل دین نے آنکھوں میں آتے پانی کو کرتے کا کونا اٹھا کر خشک کیا اور دوبارہ چشمہ لگانے سے پہلے اپنی پانی پانی ہوتی آنکھوں سے سعد کو دیکھا۔ نمی کے اس پار ان کو سعد کے چہرے کے نقوش بگڑتے پھیلتے اور بے حیت سے نظر آئے۔ چشمہ دوبارہ آنکھوں پر جما کر دیکھنے سے بھی سعد کے چہرے کی صورتحال میں انہیں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوا تھا۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ ہمارا قصور کیا تھا؟ کیوں میمونہ بی؟ انہوں نے بات کا سلسلہ دوبارہ سے جوڑتے ہوئے میمونہ بی کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر افسردگی چھا چکی تھی، جیسے وہ بھی کسی ایسی پرانی یاد کے تصور میں گم تھی جو تکلیف دہ اور ناگوار تھی۔ ہمارا تو مغز ہی کمزور تھا، لیکن میمونہ بی کو بتایا تو انہیں بھی کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وجہ کیا بنی ہماری برخاستگی کی۔ صاحب کے دیے ہوئے وقت کے اندر اندر ہم نے بنا کوئی سوال کیے پھر بھی اپنا بوریا بستر باندھ لیا اور منہ اندھیرے رخصت ہونے کو جب بڑے پھاٹک کے قریب پہنچے تو دیکھا صاحب پریشان حال ادھر سے ادھر چکر لگا رہے ہیں۔
फाटक तक जाती रविश अभी ज़ेरे तामीर थी। बजरी की ताज़ा बिछी तह पर साहब के जूतों के दबाव से कटाक कटाक होती और फिर जब वो फासले पर चले जाते तो खामोशी छा जाती। सर्दी की उस मुँह अंधेरी सुबह के वक्त साहब को यूं चक्कर लगाते देखकर हम हैरान थे, मगर अगले ठिकाने की परेशानी ने यह सोचने नहीं दिया कि साहब यूं काहे को चक्कर लगाते फिर रहे हैं। हम दोनों ने कुछ देर रुककर यह मंजर देखा और फिर सर झुकाकर फाटक की तरफ चल दिए। जब ही हमें साहब की आवाज़ आई, फजल मियाँ और मैमूना भी, याद रखिएगा आपने रात कुछ नहीं सुना। दोनों ने साहब की बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मैं हिम्मत करके साहब की तरफ देखे बिना बोली, साहब हमारे तो कान ही पड़ चुके, हमने रात से पहले भी जो कुछ आपके घर में सुना समझे नहीं सुना। फिर वो कुछ नहीं बोले और हम अपना सामान उठाते फाटक पार कर गए। मैमूना बी ने कहा, साद मियाँ अभी आपकी शीन काफ हम अपनी मर्जी के मुताबिक ठीक ही नहीं कर पाए थे कि हमें वहाँ से आना पड़ गया। छोटी नादिया को, जिसकी माँ मेम साहब जो हमें बाद में पता चला कि उसे छोड़कर चली गई, हम कभी भुला ना पाए। उसे तो अभी अलिफ आम वाला कायदा हमने शुरू ही कराया था कि उसे छोड़कर आना पड़ा। साद ने लंबा सांस लेते हुए सर हिलाया। मैमूना भी, आपको तो पता ही होगा कि मैं कौन हूँ, मेरी माँ कौन थी। वो छुरी वाली बात इसीलिए तो कह रही थी मेम साहब। मैमूना बी के बजाय फजल दीन ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मैमूना बी के ऊँ करने पर फ़ौरन खामोश हो गए। आपके घर जब हम नौकरी करने गए थे साद मियाँ, तो आपकी वालदा उस वक्त भी हमने देखी ना उनके बारे में कोई बात सुनी। घर की कार मुख्तार मेम साहब थीं और जाहिर है कि उनके रखे सब मुलाजिम उन्हीं के ज़माने के थे। सो आपकी वालदा के बारे में किसी को इल्म नहीं था, सो हम भी कभी उनके बारे में कुछ नहीं जान पाए। फजल दीन को खामोश कराने के बाद मैमूना बोली, मगर वो छुरी फेरने वाला किस्सा तो। फजल दीन ने अभी भी मैमूना बी की आधी बात सुनकर आधी बात ना समझते हुए अपनी बात कहने की एक मरतबा फिर कोशिश की। अरे फजल साहब, उस बात का इस सवाल से क्या ताल्लुक। मैमूना ने एक मरतबा फिर उन्हें खामोश कराया और मसनूई मुस्कुराहट के साथ साद की तरफ देखा। फजल चाचा शायद डैडी को कातिल या कातिल नुमा साबित करने पर तुले हुए हैं। उन्हें ऐसा कर लेने दीजिए मोना आंटी। उसके चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट उभरी। अरे साद मियाँ, काहे को आप ऐसा बोल रहे हैं। मैमूना भी तेज़ी से बोली, बिलाल साहब जैसा वज़ादार और रख रखाव वाला इंसान भी कभी किसी का कत्ल कर सकता है भला। ये फजल साहब दिल से अपनी बर्खास्तगी निकाल नहीं पाए। ये वही तो बात है मोना आंटी। साद ने खाट के नीचे और उसके इर्द गिर्द ज़मीन पर बिखरे खुश्क पत्तों और सूखे तिनकों पर नज़र डालते हुए कहा। फजल चाचा को जिस बात का इत्तेफाक से सुन लेने की पादाश में खड़े खड़े नौकरी से निकाल दिया गया, वो उसे कैसे भूल सकते हैं। ऊपर से उन्हें तनबीह भी कर दी गई कि उन्होंने वो बात नहीं सुनी थी। आप जानती हैं कि जो उम्र बढ़ती है, हाफजे में सोई पड़ी पुरानी बातें अंगड़ाई लेकर जागने लगती हैं। वो बात ठीक है साद मियाँ, मगर आपके सवाल का जवाब वो तो नहीं ना जो ये दे रहे हैं। और ये तो बताएं कि आप इतने सालों बाद आपको क्या ज़रूरत पेश आ गई कि ये सवाल लेकर आप हम भूले बिसरों से मिलने यहाँ तक आ गए। यूँ ही मोना आंटी, हक़ाइक़ की जो एक पोटली मेरे हाथ में है, उसमें मौजूद सवाल गुंजलक गुत्थियों की मानिंद उलझे पड़े हैं। मैंने सोचा शायद किसी उलझी डोर का कोई सिरा आपके हाथ में पकड़ा मिल जाए, सो आपकी तरफ चला आया। मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ आकर मैं मज़ीद उलझ जाऊँगा। जिन हाथों में इंसानी जज्बात के आलात लोकेट करने में मैं अब तक नाकाम रहा था, यहाँ उनमें पकड़ी छुरी की खबर मिल गई। नहीं नहीं साद मियाँ, वो कोई और बात होगी। ना फजल साहब को समझ आई, ना बिलाल साहब को पता चला कि फजल साहब ने सुन भी लिया तो समझ तो नहीं पाए ना। मैमूना बी ने सर हिलाते कहा, चलें फजल चचा ना सही, मैं तो कुछ समझ गया। ये तो पता ना चल सका कि मैं कौन हूँ, अलबत्ता इतना ज़रूर पता चल गया कि छुरी भी आलाते कत्ल में शुमार होती है। वो तंजिया हंसी हंसते हुए बोला, इतने से थे आप जब हम आपसे जुदा हुए। मैमूना बी ने हाथ के इशारे से एक ख्याली ऊंचाई जाहिर करते हुए कहा, क्या हुआ तो जो ताड़ जैसा कद निकाल गए। अब आप ये भी तो जहन में रखिए कि हम कद बुत में तो उतने ही सही, उम्रों में उतने ही साल आगे निकाल चुके हैं जितना कि आप। ज़माना हम आपसे ज़्यादा देख रखे हैं। छुरियाँ कांटे बावर्ची खाने में और दस्तरखान पर इस्तेमाल होने के औजारों को आलात बनाने की कोशिश तो मत करें। साद मियाँ, लफ्ज़ों की ज़रा सी हेरा फेरी, सोच का ज़रा सा आगा पीछा दोस्त को रकीब और रकीब को रकीब रूसिया बना देता है। याद रखिएगा हमारी बात। उसने अपने ख्यालात के घोड़ों की लगामें खींचते हुए यूं ही सर हिला दिया। आप शायद ठीक कह रही हैं। ये तो बताइए कि आप लोग इस जगह कैसे पहुँचे। मेरा मतलब है आप दोनों तो ऊंचे बड़े घरानों में खिदमतगारी सर अंजाम देते रहे उम्र भर, फिर अब इस उम्र में यहाँ क्यों आ बैठे। हमें बहरिया में मुलाजमत दिलवा दी गई थी। मोटे बावर्ची सादत की सोबत में रहते हुए बहुत कुछ बनाना सीख लिया। बहरिया के मुलाजिम हुए और अफसरों का खाना बनाने लगे।
میمونہ بھی مزے سے ہاؤس وائف بن گئیں۔ اولاد تو اللہ نے عطا کی ہی نہ تھی جو دوسروں کے بچوں سے ہٹ کر اپنے بچوں کا شین کاف سنوارتی۔ سو راوی ان کے لیے چین لکھنے لگا۔ بڑھتی عمر میں بھرتے ہوئے تھے، ملازمت کی مدت بھی جلد ختم ہو گئی۔ جو ملا سمیٹ سماٹ ادھر کو آ گئے اپنے آبائی گاؤں۔ یہ مختصر سا مکان اماں بابا کی نشانی ہے، سو ہم ہیں اور یہ ہے، چین کی نیند سوتے ہیں، سکھ کی آنکھ کھولتے ہیں۔ فضل دین نے کہا، کیا یہ مشکل کام نہیں، ایک طرز زندگی سے دوسرے طرز زندگی میں آ بسنا؟ جب بندے کو معلوم ہو کہ آخر میں اس کو اپنے اصل وطن ہی کو لوٹنا ہے تو پھر دیس میں بھی اس کی یاد دل سے نکلتی نہیں ہے، جب ہی آ بسنے میں مشکل نہیں پڑتی۔ میمونہ بی نے کہا، لیکن آپ لوگ تو وہاں کئی ایسوں کو جانتے تھے جو آپ کے لیے وہاں نہ صرف بہت اچھا ٹھکانہ بنا دیتے بلکہ آپ کی ویسے بھی خبر گیری کرتے رہتے۔ نہیں، ہمیں وہ نہیں چاہیے تھا سعد میاں، فضل دین نے کہا، کیونکہ وہ واپسی کے لیے اٹھتے اٹھتے دوبارہ بیٹھ گئے، کیونکہ ہم نے کچھ نہیں سنا تھا۔ فضل حسین نے مبہم سی بات کی، ایک ایسی بات جو بظاہر بے معنی تھی۔ مگر آپ جاتے کدھر کو ہو سعد میاں؟ ہمارے ہاتھ کا چک پی پلاؤ کھائیں گے کیا؟ آپ کو بہت پسند تھا۔ اگلے ہی لمحے فضل دین نے بات بدل دی، نہیں فضل چاچا، میں اب چلوں گا، مجھے بڑا لمبا سفر درپیش ہے، مجھے اب چلنا ہی چاہیے، اس نے جواب دیا۔ ایک بار آئے ہیں تو آتے ہی رہیے گا سعد میاں، برسوں بعد آنکھوں میں ذرا سی ٹھنڈ اترتی محسوس ہوئی ہے۔ میمونہ بی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چومتے ہوئے کہا، آپ میرے لیے دعا کرتی رہیے گا مونا آنٹی، اس نے ان کے سامنے احتراماً جھکتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کی تو کچھ خبر دیجیے بیبی نادیہ کی، جو میری پھلواری کی سب سے نوخیز کلی تھی۔ میمونہ بی نے اس کا ہاتھ چھوڑے بغیر کہا، نوخیز کلی شاخ سے ٹوٹ کر الگ ہو جائے، بلکہ الگ کر دی جائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے آپ خود سمجھ سکتی ہیں۔ اس نے بھی ایک مبہم اور غیر واضح سا جواب دیا۔ اس سے کبھی ملنا ہو تو اسے بتائیے گا کہ میمونہ بھی اب تک ہر رات کو اس کی تصویر دیکھنے کے بعد سوتی ہیں۔ میمونہ بی نے اپنی نم آنکھیں دوپٹے سے پونچھی، اور اگر سعادت باورچی کہیں ملے تو اسے بتائیے گا کہ فضل دین تمہیں سیلیوٹ پیش کرنا چاہتا ہے۔ فضل دین نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں اب چلوں گا۔ اسے یکدم لگا تھا کہ وہ ایک منٹ بھی مزید وہاں ٹھہر نہ پائے گا۔ فی امان اللہ۔ میمونہ بی نے اٹھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ جیتے رہو سعد میاں، شاد رہو، آباد رہو، فضل دین نے اٹھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ بیٹھے رہیے فضل چاچا، اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر انہیں اٹھنے سے منع کرتے ہوئے کہا۔ ایک آخری سوال فضل چاچا، یہ بات کہتے ہوئے اس کی آواز خود بخود سرگوشی میں ڈھل گئی اور منہ فضل دین کے کان کے بالکل قریب آ گیا۔ وہ کیا؟ فضل دین نے اسی سرگوشی کے سے انداز میں یوں پوچھا جیسے چھوٹے سے سعد کے ساتھ کوئی نئی شرارت بھری سازش کی تیاری ہو رہی ہو۔ آپ کی اور مونا آنٹی کی یہاں موجودگی کا علم یعنی فلزا ظہور کو کیوں کر ہے؟ اس نے اسی طرح سرگوشی کی۔ جواب میں فضل دین کے یکایک سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر وہ بری طرح ٹھٹکا تھا۔ میمونہ بھی آپ خود دروازے تک رخصت کیجیے گا سعد میاں کو۔ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے میمونہ بی سے کہی فضل دین کی یہ بات اسے بہت کچھ لمحہ بھر میں سمجھا گئی تھی۔ ہاں ہاں میں جا رہی ہوں، میمونہ بی نے سعد سے بھی پہلے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ یاد رکھیے گا فضل چاچا، میرے سوال کا جواب ادھار رہا، اس نے مڑتے ہوئے اس بار بآواز بلند کہا۔ جواب میں فضل دین نے رخ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ فضل صاحب اب سٹھیا گئے ہیں، 70-72 ہو چکے ہیں، ان کو بالکل نہیں پتہ چلتا کیا بات کرنی ہے کیا نہیں۔ ان کی باتوں پر غور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں سعد میاں، میں بھی ایک کان سے سنتی ہوں اور دوسرے سے نکال دیتی ہوں۔ میمونہ بی نے اس کے ساتھ گھر کے داخلی دروازے کی طرف آتے ہوئے کہا۔ 60 سال کی عمر میں انسان سٹھیاتا ہے مونا آنٹی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا اور میمونہ بی سے مخاطب ہوا۔ 70 یا 70 سال سے کچھ اوپر جا کر 72 ہو جاتا ہوگا۔ آپ ایک فیصلہ کریں نہ کہ فضل چاچا دراصل اس وقت عمر کے کس پیٹے میں ہیں؟ ارے میاں، عمر تو ان کی 80 سے بھی اوپر ہو چکی، تو بس کم و بیش وہی حالت ہوئی نا، سٹھیائے ہوئے 72۔ سچ کہہ رہی ہیں، وہ مسکرایا۔ آپ ان کو جو بھی ثابت کرنے کی کوشش کریں لیکن میری طرف سے تسلی رکھیں، میں ان کی کہی کسی بھی بات کا کسی سے ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ میں خود دنیا سے چھپتا چھپاتا اب تک پہنچا ہوں۔ میمونہ بی کے چہرے پر چھائی پریشانی اس سارے عرصے میں پہلی بار قدرے کم ہوئی۔ اول تو کوئی ادھر کو آتا نہیں، آیا بھی تو ہم بھی کسی سے نہیں کہیں گے۔ وہ گویا اپنے تئیں اس کی شریک راز ہوئیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، سعد کو ان کی تسلی پر اطمینان سا ہوا۔ اس نے احتراماً سر ہلایا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ میمونہ بھی دروازے پر گرے پردوں کو ہاتھ سے اٹھائے اسے دور تک جاتے دیکھتی رہیں اور پھر آہستہ قدموں سے چلتی واپس فضل دین تک پہنچ گئی۔ یہ کیسے پہنچ گئے بھلا ہم تک؟ انہوں نے فضل دین سے سوال کیا۔ میمونہ بھی، ہم نے ان کو برخاستگی کا تو بتا دیا، یہ کیوں نہیں بتایا کہ ہم کو بحریہ میں ملازمت کس نے دلوائی تھی؟ فضل دین نے الٹا میمونہ بی سے سوال کیا۔
یہی تو ہم بھی سوچ رہے ہیں، اور پھر وہ نہیں بتایا تو یہ بھی کیوں نہیں بتایا کہ ابھی تک ڈھوک کھو کر کے اس مختصر سے مکان کے 2 مکینوں کے لیے ہر ماہ راشن کون بھجواتا ہے؟ ہاں ہاں، فضل دین نے اپنے ہلتے ہوئے سر کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ نہیں بتایا، مگر یہ بات پکی ہے کہ وہ خود سے سب جانتے ہیں۔ ہائے، وہ کیسے؟ میمونہ بھی ادھڑے ٹوٹے بیت کی کرسی پر ٹکتے ٹکتے پل بھر کو رکی۔ تصویروں والی میم صاحب کا پوچھ رہے تھے کہ وہ ہمیں کیسے جانتی ہیں؟ اوئی اللہ، سچ کہیں، میمونہ بی نے انگشت شہادت اپنی ٹھوڑی پر رکھتے ہوئے کہا۔ اور نہیں تو کیا، فضل دین نے چشمہ آنکھوں سے اتار کر آنکھیں پونچھی۔ جو یہ جانتے ہیں کہ تصویروں والی میم صاحب کو ہمارا نام پتہ معلوم ہے، وہ اور کیا نہ جانتے ہوں گے؟ پھر چھری والی بات پر چونکے کیوں؟ میمونہ بی نے سوال کیا۔ آپ سمجھی نہیں میمونہ بی، سعد میاں چھری والی بات کی تو ہم سے تصدیق کرنے آئے تھے۔ باورچی خانے میں استعمال ہونے والے ایک آلے کو اعلیٰ قتل انہوں نے ہی قرار دیا تھا۔ فضل دین مسکرائے۔ آلہ کس کا تھا؟ قتل کس کا ہوا؟ کچھ سوچا ہی نہیں، یاد ہے تو بس وہ کٹی گردن اور چاروں طرف بکھرا خون۔ ہم سے بڑی بھول ہو گئی میمونہ بھی، ہم نے بے دھیانی میں سعد میاں سے اسی قصے کا ذکر کر دیا جس کی تصدیق کی خاطر وہ آئے تھے۔ یہی تو ہم آپ سے کہتے ہیں فضل صاحب، اب نہ جانے کیوں باتیں آپ کے منہ سے بلا ارادہ پھسلنے لگی ہیں۔ سننے کو 2 کان صرف ہمارے ہی ہیں، اس لیے آپ احتیاط نہیں کرتے، لیکن آج دیکھا کیا نتیجہ نکلا اس بے احتیاطی کا کہ سعد میاں کے سامنے وہ بول بیٹھے جو نہیں بولنا تھا، کیونکہ آپ نے تو کچھ سنا تھا نہ دیکھا تھا۔ میمونہ بی نے ناراض لہجے میں کہا اور کھاٹ پر رکھی پوٹلی کھول کر اس کے اندر جھانکنے لگی۔ ہم نے تو فوراً اپنی زبان کو تالا لگا لیا، آپ کہیں اتنے سال سے اپنے اندر وہ واقعہ دفن کیے بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے ہاتھوں تو وہ بانسری اب تک نہ نکلی جو بجنے پر پکار ڈالے کہ شہزادے کے گدھے کے کان ہیں۔ فضل دین اپنی صفائی میں بولے۔ بیچارے سعد میاں بھی ٹھیک پوچھے کہ کوئی تو بتائے وہ کون ہے؟ میمونہ بی نے فضل دین کی بات انسنی کرتے ہوئے پوٹلی سے ہاتھ نکال کر کہا۔ یاد ہے کیسے سختی سے منع تھا گھر میں سعد میاں کی والدہ کا ذکر؟ شفیق میاں بتا رہے تھے ابھی تک اس معاملے پر چپ چاپ کا ماحول ہے ادھر۔ نہ میمونہ بھی، فضل دین نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جو محسن ہے اس کا احسان یاد رکھے ہمیشہ، نہ ہم نے کچھ دیکھا نہ ہی ہم کچھ جانتے ہیں۔ وہی تو ہم کہتے ہیں، میمونہ بی نے پوٹلی سے ایک پاسپورٹ سائز تصویر نکالتے ہوئے کہا۔ اپنی زبان کو پھسلن سے بچائیں فضل صاحب۔ کس سے بچائیں بھائی؟ یہ سعد میاں آپ کا کیا خیال ہے آج گئے پھر دوبارہ کبھی ادھر آئیں گے؟ فضل دین نے میمونہ بی کے ہاتھ سے تصویر لے کر آنکھوں کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ بیبی نادیہ کی یہ تصویر اس وقت کھنچوائی گئی تھی جب ان کا داخلہ کانوینٹ میں کرایا تھا میم صاحب نے۔ میمونہ بی نے فضل دین کو یاد دلایا۔ یاد ہے، سب یاد ہے، فضل دین نے سر ہلایا۔ شاخ سے ٹوٹی نوخیز کلی، انہوں نے آہ بھری۔ شفیق بتا رہا تھا بیبی نادیہ کدھر ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ میمونہ بی نے تصویر واپس اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ میم صاحب بولتی جو تھیں وہ صاحب کی لڑکی نہیں ہے۔ ادھر وہ جو کرنل صاحب آتا تھا، ہٹلر کی مونچھوں والا، جو رات گئے تک ڈرائنگ روم میں بیٹھا اسکاچ اور وسکی کی بوتلیں چڑھاتا رہتا تھا، اس کی لڑکی ہوں گی بی بی نادیہ۔ فضل دین کے لہجے میں غصہ اور سختی اتری۔ دیکھا پھر پھسلی آپ کی زبان فضل صاحب۔ میمونہ بی نے مصنوعی غصے سے فضل دین کو دیکھا۔ تصویروں والی میم صاحب شکل کی اچھی تو نہیں تھی، مگر صاحب کو چاہیے تھا ان کو لے کر گھر بسا لیتے ان سے۔ ان گوری میم صاحب سے اچھا گھر بسا لیتی اور بسائے ہی رکھتی، پھر شاید آج سعد میاں چکری وکیلاں کا چکر نہ کاٹ رہے ہوتے۔ فضل دین اپنی دھن میں بولے چلے جا رہے تھے۔ فضل صاحب، میمونہ بی نے ان کی زبان کی لگامیں کھینچنا چاہیں۔ مگر ہمیں خوب یاد ہے کیسا وہ صاحب سے گرج کر بولی تھی کہ ان کو اب صاحب کی ضرورت نہیں تھی، کیسا تصویروں والے کاغذ اٹھا اٹھا کر صاحب کی طرف پھینکی تھی، آخر میں موٹی جلد والی فائل بھی صاحب کے دے ماری تھی۔ خوب یاد ہے ہمیں۔ صاحب کچھ نہیں بولے تھے سوائے اس کے کہ تم نے غلط کیا، تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، یوں آوارہ کتوں بلیوں کی خوراک بننے کو چھوڑ دینے سے بہتر تھا مجھے بتاتی، مل کر گلا گھونٹ دیتے، اور کیا کرتے؟ نفرت کی گردان بھی کیے تھے صاحب۔ فضل صاحب آپ بھول رہے ہیں کہ آپ نے کچھ دیکھا نہ سنا۔ میمونہ بی نے ایک بار پھر دہائی دی، اور پھر صاحب ہمیں بولے فضل میاں یہ سب کاغذ تصویریں سمیٹ لیجئے، ان کو موٹی جلد والی فائل میں سنبھال دیجئے، نفرت کی نشانیاں سنبھالنے کا بھی انسان میں حوصلہ ہونا چاہیے۔ فضل صاحب، میمونہ بی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر فضل دین کا بازو زور زور سے جھنجھوڑا۔ اس کے بعد تو صاحب باہر کے ملک چلے گئے تھے نا میمونہ بی؟ کیا کر کے ولایت شاید، آگے سے ہم بھول سے گئے بات۔ فضل دین نے میمونہ بی کی طرف دیکھا اور اپنا بازو دوسرے ہاتھ سے سہلانے لگے۔ ہالٹ فضل صاحب، ہالٹ، میمونہ بی نے کہا۔ ہاں ہاں، ہم تو چپ ہیں، فضل دین نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔
بالकुल चुप। फजल दीन का सर रेशे की वजह से होले होले हिल रहा था और मैमूना भी बेबसी से सामने खड़ी उन्हें देख रही थी। बंदा वेले नाल रो ले तो चंगा रहता है सादिया बहू, कवेले रोंदा ते कोई फायदा नहीं होता, ना बंदे के कोई अथरू पूछता है। खारी ने अपने बाजू से चिमट कर रोती सादिया के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, अम्मा इतनी अच्छी नाते पढ़ती हैं खारी, अम्मा इतनी अच्छी बातें सिखाती हैं। वो बोल रही थी और मैंने वहाँ बैठी औरतों को मकर करके नहीं, सच में रोते देखा। मैंने जो आज देखी ये वो अम्मा नहीं थी जो मैंने हमेशा अपने घर में देखी। बात पे बात गुस्सा खाने वाली, मुंह के आगे सोच के आगे अपनी लातों और घूंसों के बंद बांधने वाली। मुझे तो अम्मा एक नज़र गुस्से से देख लेती तो मेरे कई दिन उस एक नज़र के खौफ की नज़र हो जाते थे। सादिया ने हिचकियों के दौरान कहा। बहन जी ने भी चंगा नहीं किया सादिया बहू, खारी ने अफसोस से सर हिलाया। जिस डर के हाथों जिस खतरे की वजह से आपको इतना दबा के रखा वो ते होके रहा। आपने भी सर उठाया और ऊंची आवाज़ में भी बोली, पर चंगा आपने भी नहीं किया सादिया बहू, बल्कि आपने तो बड़ा बुरा किया, बहुत ही बुरा किया। मुझे अम्मा ने मजबूर किया ऐसा करने पर। सादिया उसके बाजू से अलग होकर बोली, जब मैं 5वीं जमात में पढ़ती थी उस वक्त से मुझे कह रही थी मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगी, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। मैंने दिन देखा ना रात, मैं किताबें ही पढ़ती रहती, घोल कर पी गई। कभी ना सवाल किया कि क्यों आटे के थैले खोल खोल कर मेरी शलवारें सीकर देती हैं, क्यों मेरी पतली कमीज़ों पर हर साल ही पेवंद खोंच भरने की सिलाइयाँ, चिकनाहट के दाग और जगह जगह से मस्के हुए होने के निशान नजर आते हैं, क्यों मैं कभी सर्दी गर्मी में कोई नया जोड़ा नहीं पहन पाती, क्यों मेरे सामने हमेशा पानी में तैरते दाल के दानों या आलू की कतलियों की रकाबियाँ ही आती हैं, क्यों हमारे घर में रोटी इतनी हल्की और पतली बनती है कि 2 निवालों में ख़त्म हो जाती है, चाहे पेट खाली ही क्यों ना रह जाए। भूख की शिकायत नहीं की जा सकती क्योंकि एक रोटी तो पूरी खाली होती है, एक रोटी से ज़्यादा क्या खाना। क्यों भूख रखकर खाने का असूल अब्बा जी पर लागू नहीं होता जो चुपड़ी खाते हैं और जितनी दिल चाहे खाते हैं। खारी ने देखा आंसू बहाते हुए ये बातें करने के दौरान सादिया की नाक, मुंह और आंखें सुर्ख हुई जा रही थी। उसके बाल बिखर गए थे और सर से उतरा दुपट्टा कंधों पर ढलकने लगा था। लोगों के घर आते जाते मेहमान देखकर दिल में जब भी सवाल उठा कि हमारे घर कोई क्यों नहीं आता, अम्मा ने कभी आराम से ना बताया कि हमारा आगा पीछा कोई क्यों नहीं है, बस अक्खड़ आवाज़ में चिमटा उठाकर घुरक दिया। फिर भी मैंने कोई सवाल अपने दिल ही में रहने दिए, कभी ना पूछे, आवाज़ ना निकाली, सिर्फ इस डर से कि कहीं अम्मा नाराज़ होकर मुझे डॉक्टर ना बनाने की सज़ा ना दे दें। सादिया की हिचकी बंधने लगी। आप नहीं जानती सादिया बहू, खारी ने कहना चाहा, आपको अभी भी कुछ नहीं पता बहन जी दी या मजबूरियाँ का। आपको नहीं पता बहन जी कौन कौन से अजाब सहकर इधर तक पहुँचे थे। मुझे कभी बताती तो पता चलता। सादिया ने अपनी हिचकियों और सिसकियों पर काबू पाते हुए खारी की बात काटी। और सबसे बड़ा अजाब तो अब्बा जी थे हमारे लिए। उसके लहजे में नफरत और सरकशी उतरी। अल्लाह के घर की खिदमत करने वाले अब्बा जी घर में खुदा बने बैठे रहे। ये नहीं करना, वो नहीं करना, अल्लाह से पहले अब्बा जी नाराज़ हो जाएंगे। उसे नहीं पता था वो क्या कहे चली जा रही थी। तुमने कभी अब्बा जी को गौर से देखा है? खौफ आता है उनकी शक्ल देखकर। अब्बा जी जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना एक बहुत बड़ा जहाद नहीं तो और क्या है। मैंने तो फिर भी ये सारी बातें अम्मा के डर से कभी नहीं की। अम्मा कहीं नाराज़ होकर डॉक्टर बनने से मना ना कर दे। फिर भी क्या हुआ आखिर में? वही हुआ ना, अम्मा बोली कोई डॉक्टर वाक्टर नहीं बनना, हमारे वसाइल ही इतने नहीं। सुना तुमने उन्होंने कहा, डॉक्टर भी नहीं बनना, आगे पढ़ना भी नहीं, बस ब्याह कर देना है तुम्हारा, बस ब्याह कर देना है। वो बुलंद आवाज़ में बोली और बुरी तरह रो दी। आपकी बातें सुनकर मैनू लगता चंगा ही होया जो मैं बिना माँ बाप दे इधर रुल खुल कर बड़ा हो गया। जो माँ बाप दे होने की वजह से ये हाल होता है तो मैं तो फिर ऐसे ही ठीक हूँ। वो अफसुर्दगी से बोला। मगर तुसी एक बार बहन जी के पास आराम सुकून नाल जाकर बैठो, कुछ उनकी सुनो, कुछ अपनी सुनाओ। उनकी कहानी सुनकर आपनू समझ आ जाएगी जो उन्होंने किया वो हक था, वही सच था। उसने सादिया को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, आपको ये नहीं पता मौलवी साहब का साथ उनके लिए जहाद था कि नेमत। आपको नहीं पता बहन जी किन कंडियां ते चलती इधर तक पहुंची हैं। आपनू नहीं पता बहन जी ने आपनू दुनिया की अग तो बचाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। बंदे के अंदर का भेद बंदा आप जानता है या उसका खुदा जानता है सादिया बहू। दुनिया की दातरी के दोनों तरफ कंडे हैं, ये इधर से भी काटती है, उधर से भी काटती है। बहन जी ने किस तरह दातरी के बीच कार का कदम चुकते चुकाते आपनू यहाँ तक पहुँचाया ये वही जानते हैं सादिया बहू। बेवसाई बड़ी वड्डी दुश्मन है बंदे की। बेवसाई करके ही तो आपने पहले रास्ता खोटा किया,
اب میری مانو، بہن جی کے پاس جا کر اپنا اور ان کا دل کھولو۔ کھاری کے لہجے میں اداسی تھی اور کچھ کھو جانے کا غم بھی۔ باقی میں نے پہلے دن عرض کی تھی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو میں چودھری صاحب کی منت ترلا کروں گا، آپ کو ڈاکٹری پڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ میں اپنوں ڈاکٹر بناؤں گا سعدیہ بہو، میں بناؤں گا۔ سعدیہ اپنا رونا چھوڑ کر کھاری کا یہ جذباتی انداز دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک سوال نے یکایک سر اٹھایا تھا، پڑھے لکھے جاہل اور ان پڑھ عالم میں کیا اور کتنا فرق ہوتا ہے؟ اور تم کیا کرو گے؟ سوال کچھ اور ہی الفاظ کی شکل میں اس کے منہ سے نکلا تھا۔ وہ بے نیازی سے بولا، میں نے تو یہ پہلے بھی بتا دیا تھا۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولا، میں چوکیدارہ کروں گا، کسی نو آپ تک پہنچنے نہیں دوں گا، چوکیدارہ تگڑا کروں گا انشاءاللہ۔ جاہل جو عالم ہو اور عالم جو بے عمل ہو، بس اتنا ہی فرق ہے۔ سعدیہ کے ذہن کے کسی گوشے نے ایک عجیب سا جواب دیا تھا۔